الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار ہے. سبحان اللہ. کس قدر پیار ہے اس کو ہم اپنے لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے. اس محبت کو لفظوں کا جامہ نہیں پہنایا جا سکتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک سے ایک واقعہ پیش آیا تھا. اس واقعے سے ہم کو سمجھایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے. مجاہدین ایک علاقے میں گئے، وہاں جہاد ہوا، غزوہ ہوا، لڑائی ہوئی. کچھ لوگ قیدی بنا دیے گئے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے. ایک عورت تھی جس کا اپنا بچہ تھا، وہ اس سے جدا ہو گیا. جب یہ سارے قیدی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لائے گئے، اس مجمع میں ایک عورت کو دیکھا، دیوانہ وار، جس بچے کو دیکھتی اس کی طرف بھاگ کے جاتی، لپک کر اسے اٹھاتی، چومتی، اپنے سینے سے لگاتی، پھر چھوڑ دیتی. پھر آگے کوئی بچہ نظر آیا، اسے پکڑا، اسے چوما، اسے چاٹا، اسے سینے سے لگایا، پھر چھوڑ دیا. کیا ماجرا ہے؟ سب حیران اور پریشان. کہیں پاگل تو نہیں، کہیں مجنون تو نہیں، کوئی دیوانی تو نہیں. کہا ان بچوں میں ایک بچہ اسے نظر آیا، بھاگتی ہوئی گئی، اسے اٹھایا، سینے سے لگایا، چوما، چاٹا، اس کو سونگا اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلانا شروع کر دیا. پوچھا گیا کیا ماجرا ہے، کیا ہوا؟ کہا اس کا ایک بچہ تھا، گم ہو گیا تھا، اسے مل گیا ہے.
اور اسی کی تلاش میں دیوانہ وار یہ بچوں کے درمیان پھر رہی ہے، تلاش کر رہی ہے۔ جو بچہ اسے ملا اسے اپنا ہی بچہ سمجھ کر سینے سے لگایا، سونگا، چوما، چاٹا، اور اخیر میں اسے بچہ مل گیا، اب اسے دودھ پلا رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ماں اپنے بچے پر اتنی مہربان نہیں جتنا اللہ اپنے بندوں پر مہربان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس ماں سے زیادہ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو ایک مثال ہے، ایسی 100 ماں نہیں، 1000 ماں اکٹھی کر دی جائے، ان کی مامتائیں، ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں ایک طرف، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو اپنے بندوں کے ساتھ محبت ہے اس محبت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو 1000 ماؤں کی محبتیں مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے ایک قطرہ سمندر کے مقابلے ہے۔ بے شک، یہی وجہ ہے اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی محبت کو جتانے کے لیے ہمیں اور آپ کو کچھ نام عطا کیے جو اسماء الحسنہ کے نام سے موسوم ہیں، ہمارے یہاں متعارف ہے، ہم جانتے ہیں، پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ 99 نیمز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بیوٹیفل نیمز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ فرمایا 99 جو اس کو یاد کرتا ہے، من احصاها دخل الجنہ، جو اس کو زبانی یاد کرتا ہے، اور اگر زبانی یاد نہیں کر سکتا لیکن اس کو پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا اس سے وعدہ ہے کہ میں اسے جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صبح شام ایک مرتبہ اسے ضرور پڑھا کیجیے۔ اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے چھوٹے چھوٹے کارڈ کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے بکلٹ کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے کتابچے کی شکل میں اللہ کے ان خوبصورت ناموں کو لکھوا کر امت کے لیے، امت کے درمیان تقسیم کیا تاکہ اسے اپنی جیب میں رکھیں اور جب موقع ملے اسے پڑھیں۔ اللہ مجھے آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ سب مل کر آمین کہتے ہیں۔ آمین۔ میں مولانا سے پوچھ رہا تھا کہ مجمع نوجوانوں کا زیادہ ہے یا بوڑھوں کا؟ کہنے لگے نوجوانوں کا۔ میں نے کہا مارے گئے، کیونکہ میری تو سمجھیں گے نہیں، میں تو بوڑھا ہوں تو بوڑھے لوگوں کے لیے ہوں، جوان ہے تو مولانا ہے۔ تو مولانا کا تو آپ نے بیان سن ہی لیا، اب تھوڑی دیر مجھے برداشت کر لیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اس دوران اگر کوئی میں نے دعا کی الفاظ کہے ہیں آپ کے لیے، میرے لیے، مرحوموں کے لیے، زندہ مردوں کے لیے، حاضرین اور حاضرات اور غائبین اور غائبات اور سامعین اور سامعات اور ناظرین اور ناظرات، جس کے لیے بھی، تو کم از کم میں اتنی آپ سے امید کرتا ہوں، تمنا کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ دعا میں ضرور شامل حال ہوں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے اللہ کے اس ناموں کو یاد کر لے، زبانی اور یاد کر لے، حفظ کر لے اور پھر پڑھے یا دیکھ کر پڑھ لے، اس کے پڑھنے کا معمول بنا لے، دخل الجنہ، کہا اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ اللہ کے ان ناموں پر غور کریں، ایک ایک نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہی اپنے بندوں پر کتنی ہے، ہر ایک نام سے وہ جھلکتی ہے۔ کوئی ایک نام بھی اللہ کے ناموں میں ایسا نہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہو، جس سے یہ محسوس ہوتا ہو بندے کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر غضبناک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے غصہ ور ہیں، کسی نام سے معلوم نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو الجبار اور القہار سے دھوکہ لگتا ہے، لیکن علماء کرام نے فرمایا کہ الجبار اور القہار بھی اللہ کے ان ناموں میں سے ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہی محبت اپنے بندوں پر چھلکتی ہے۔ یہ جبار و قہار نام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبت والے نام ہیں، غصے والے نام ہیں، غضب والے نام ہیں۔ تفصیل بہت لمبی ہے، رحمان دیکھ لیجیے،
بہت مہربان. ایک بہت بڑے عارف باللہ نے رحمان کا ترجمہ کیا, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. بہت پیارا ترجمہ کیا اور مجھے بہت پسند ہے. کہا رحمان وہ ذات جو بن مانگے بندوں کو عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رحمان وہ ذات, ہم تو ترجمہ کرتے ہیں بہت مہربان, لیکن اس اللہ والے نے جو ترجمہ کیا ہے واقعتاً مزہ آ گیا. فرماتے ہیں کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو بندے کو بن مانگے عطا کرے, اور پھر رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جو بندہ اس سے نہ مانگے تو ناراض ہو جائے. سبحان اللہ. رحمان اس کو کہتے ہیں جو بن مانگے دے دے اپنی مہربانی سے, اور رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جو نہ مانگے نا اگر اس سے تو ناراض ہو جائے کہ مجھ سے کیوں نہیں مانگے. جب بندہ کہتا ہے یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم ہو, اے رحمت والی ذات مجھ پر رحم فرما, اے مہربانی والی ذات مجھ پر مہربانی فرما, یا رحمان اے مہربان ذات مجھ پر رحم فرما, اور اے رحیم ذات مجھ پر رحم فرما. ہمیں اور آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کتنی بڑی چیز مانگ لی, اور اللہ نے اپنے اس نام کے اندر کیا کچھ چھپا رکھا اور کہا بندے مجھ سے یہ واسطہ دے کر مجھ سے یہ مانگو. ہم سمجھے ہوں گے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحمت مانگی. بے شک آپ نے رحمت مانگی ہے, مگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ نے رحمت مانگ کر اللہ سے کیا مانگا ہے. سبحان اللہ. ہزاروں کا مجمع ہے. اس ہزاروں کے مجمع میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں پتا ہے کہ ہم اللہ سے رحمت مانگتے ہیں, تو رحمت مانگ کر اللہ سے کیا مانگتے ہیں. رحمت کا مطلب کیا ہے, رحمت کی تفسیر کیا ہے. اللہ مجھ پر رحمت فرما. یقین کیجئے مانگا بہت ہوگا ہم نے, لیکن ہم میں سے اکثریت وہ ہیں کہ جن کو معلوم نہیں. سنایا تو مانگا ہے, کسی سے سنا تھا ہم نے مانگ لیا, لیکن ہم کو معلوم نہیں کہ ہم نے اللہ سے رحمت مانگ کر کیا کچھ مانگا ہے. حکیم امت مجدد دین و ملت عظیم المرتبت قاطع بدعت حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ و برد مسجدہ نے تفسیر بیان القرآن میں ایک آیت کی تفسیر میں یہ جملہ لکھا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بندہ رحمت مانگتا ہے تو بندہ 4 چیزیں مانگتا ہے. میرے دوستو, جب میں اور آپ اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں, رحمت مانگتے ہیں, تو ہم اللہ سے صرف ایک چیز کا سوال نہیں کرتے, اس ایک جملہ میں, اس ایک لفظ میں 4 چیزیں مانگتے ہیں. جب بھی اللہ سے مانگے تو کم از کم دھیان کے ساتھ مانگیں, کم از کم یہ سوچ کے ساتھ مانگیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ 4 چیزیں مانگی. اس منبر و محراب سے اور دوسرے علماء کرام نے اپنے اپنے مساجد کے منبر و محراب سے آپ کو ہزارہا مرتبہ اس کا مطلب سنایا ہوگا, لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے, یا تو ہم اس وقت ہوتے نہیں, اور اگر ہم ہوتے ہیں تو ہمیں یاد نہیں رہتا, دھیان سے سنتے نہیں. بیٹھے ہوتے ہیں, مجمع میں ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہمارا خیال کہاں ہوتا ہے, مولوی صاحب نے کیا کہا. جب کوئی مجمع شور کرتا ہے تو ہم پوچھتے ہوں تھے. ایک مجمع میں کوئی بات جوشیلی کہہ دی, ایک آدمی کو جوش آیا, اس نے کہا نعرہ تکبیر, تو سارے کہنے لگے اللہ اکبر. ایک بھائی سو رہا تھا, کہتے ہیں وعلیکم السلام. پتہ ہی نہیں چلا اس کو کہ کیا بولے, کیا بات کیا ہوئی. ہوتے مجمع میں ضرور ہے, لیکن مجمع میں نہیں ہوتے. ہمارا دھیان کہاں ہوتا ہے, وہ مجبوری ہے جو ہم آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. مولوی صاحب کو دل میں کہتے ہیں بہت خیو ہے, نماز بھی کرو, دھیان ہی نہیں ہوتا, یا وقت پہ نہیں آتے, اور اگر وقت پہ آ گئے اور اگر مجمع میں کسی طرح مجبوراً پھنس گئے تو ہمارا دھیان ادھر نہیں ہوتا. حالانکہ وہ قیمتی موتی جو آپ کو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتے, وہ منبر و محراب سے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. لیکن ذرا سی توجہ پر آپ بہت مالدار بن سکتے ہیں, لیکن توجہ کی فرصت کسے ہے. کہا 4 چیزیں مانگو اللہ سے. ایک رحمت مانگی, اس ایک رحمت میں آپ نے اللہ سے 4 چیزیں مانگی. اگر آپ کہیں تو میں آج کی مجلس میں یہیں رک کر تھوڑی دیر کے لیے آپ کو وہ 4 پھول عطا کر دوں, وہ 4 موتی دے دوں آپ کو. آپ لوگ بھی اللہ سے رحمت مانگتے ہیں. کون نہیں مانگتا, ہاتھ کھڑے کر دو جس کو ضرورت نہیں. اس پورے مجمع میں
سینکڑوں ہزاروں کے مجمع میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں، اور مجھے یقین ہے کہ گھروں میں عورتوں نے بھی ہاتھ نہیں کھڑے کیے ہوں گے، الا یہ کہ وہ بھول نہیں سمجھی ہوں گی مولوی صاحب ہاتھ کیوں کھڑے کروا رہے ہیں، کیا مولوی صاحب نے کہا ہاتھ کھڑے کر دو، لوگ کھڑے کر دو، یہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن ہر ایک فرد اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، اللہ سے رحمت کا سوال کرتا ہے، لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں معلوم کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحمت کا سوال کر کے اللہ سے مانگتے کیا ہیں۔ کتنی بدقسمتی، فیا للاسف، ہائے افسوس کہ جب تم اللہ سے رحمت مانگتے ہو تو اللہ سے چار چیزیں مانگتے ہو۔ ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے پہلے رحمت کا سوال کر کے اللہ سے یہ سوال کرتے ہو، اللہ میں آپ سے رحمت کا سوال کرتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ اللہ میں آپ سے اطاعت کی توفیق کا سوال کرتا ہوں، سبحان اللہ، نیکی کی توفیق مانگتا ہوں آپ سے کہ مجھے زندگی میں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ بارہا نیکی کے موقع انسانوں کو ملتے ہیں، بارہا نیکی کے مواقع آتے ہیں، لیکن انسان ان مواقع میں چاہے اگر تو نیکی کر سکتا ہے، اور نیکی کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے، نیکی کر کے اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، نیکی کر کے اپنے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، نیکی کر کے جنت کے درجات بلند کر سکتا ہے، نیکی کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوبوں میں اور نیک بندوں میں شامل ہو سکتا ہے، مگر توفیق نہیں ہوتی۔ کر سکتا ہے لیکن اوپر سے رحمت کے دروازے اور توفیق کے دروازے بھی اس پر کھلے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے وہ نیکی کے موقع کو گنوا دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، گزر جاتا ہے اس کے پاس نیکی کا دروازہ کھلا ہوا، بند، ایک دھکا مارے کھل سکتا ہے لیکن کھلتا نہیں ہے، نیکی کرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوپر سے توفیق نہیں ہوئی۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ میں تجھ سے رحمت کا سوال کرتا ہوں، مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے نیکی کی توفیق مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسجد میں آتے ہیں نا آپ لوگ اور جاتے ہیں کہ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک لے جاتا رہے، اور وقت لائے اللہ مسجد ہی میں موت عطا کرتا ہے، آمین، سجدے میں موت عطا کرتا ہے۔ آمین، کیوں آپ لوگ نہیں چاہتے ہیں بہت اتنا مجمع اور آمین صرف 10 آمین، آمین، بس سب زور سے کہنا آمین۔ آپ لوگوں نے کھانا کھایا ہے، ایسا لگتا ہے کھانا کھا چکے ہیں میری غیر موجودگی میں۔ کھانا بعد میں کھانا ہے، اچھا ابھی کھانا ہے کھانا ہے، تو یہ کمزوری ہے، تو پھر میں جلدی بند کر دوں گا، پر آخری زور لگا دیں۔ آمین۔ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں رحمت کا۔ جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں داخل ہوتے وقت کی کیا دعا سکھائی گئی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، کیا دعا سکھائی؟ اللہم افتح لی ابواب رحمت، ابواب رحمت، رحمتک، اے اللہ میرے اوپر رحمت کے دروازے کھول دے، اس لیے کہ مسجد میں آنے والے تو بے شمار ہیں مگر وہ بہت کم لوگ ہیں جن پر رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، بے شمار لوگ مسجد میں آتے ہیں، مواقع ہزاروں نیکیوں کے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے گپے مار کر چلے جائیں گے، اپنی کی ہوئی نیکیاں ضائع کر کے چلے جائیں گے۔ مسجد میں آئے، وقت خالصتاً اللہ کے لیے فارغ کیا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت کو استعمال کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرتے، جنت کے درجے حاصل کرتے، نیکیوں کے خزانے حاصل کرتے، لیکن آئے ہوئے ہیں مسجد میں آ کر نیکی تو کیا جمع کرتے، بعض لوگوں پر نیکی ضائع کرنے کے دروازے کھل جاتے ہیں، مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر کے اپنی نیکیاں ضائع کرتے تھے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تمہاری میں نے اپنے کانوں سے، میں تو کوئی آسمان میں نہیں رہتا، زمین پر ہی رہتا، ہمارے یہاں بھی ہے اور سارے جہاں میں یہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا قیامت کے قریب جس میں مسجد میں بیٹھ کر لوگ دنیا کی باتیں کریں گے، کیا تم ان کے ساتھ مت بیٹھنا، اگر ہو سکے تو کوشش کرنا ان لوگوں کو ہم شریک اور ہم جلیس نہ بنانا، ان کا ہم نشین نہ بننا، ان لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنا، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نیکیاں ضائع کرنے والے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔
تو جب دروازے پر پاؤں رکھیں تو اللہ سے یہی دعا کر لیتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، درود پاک پڑھ کر کہ اللہ مسجد کے اندر تو جا رہا ہوں لیکن مسجد میں جا کر بھی وہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جن پر رحمت کے دروازے نہیں کھلتے، میرا مالک مجھ پر رحم کرنا، مجھے ان لوگوں میں نہ بنانا ان لوگوں میں کہ جن پر تیری رحمت کے دروازے کھل جائیں۔ کبھی ہم نے اس نیت کے ساتھ مسجد میں آئے، کبھی مسجد میں آتے وقت یہ نیت کی ہو، جاتے وقت یہ نیت کی ہو کہ اللہ اس مسجد میں بہت سارے آ تو گئے لیکن سب پر رحمت کے دروازے نہیں کھلے جس طرح کھلنے چاہیے، اے اللہ مجھ پر تو رحمت کے دروازے کھول دینا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اندر جا کر مجھ پر نیکیوں کے دروازے کھول دے، نیکیاں کرنا آسان کر دے، نیکیوں کی مجھے توفیق دے، طاعت کی مجھے توفیق دے تاکہ میں اندر جا کر نیکیاں سمیٹوں۔ ایک رحمت کا جب سوال کیا ہم نے اللہ سے، بے شمار ایسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں ہیں، میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر موقع بموقع انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب تعلق جوڑا رہے ہیں اور لنک کرا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے من جملہ سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ جب مانگنا ہے اللہ سے رحمت کا سوال کرو، اور رحمت کے سوال میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ بندے کو طاعت کی توفیق دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس بندے کو طاعت کی توفیق مل جائے، قدم قدم پر اسے نیکی مل جائے، تو جب طاعت کی توفیق ہوتی ہے، طاعت الہی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر انعام الہی عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب طاعت ملتی ہے نا، جب نیکی کی توفیق ملتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیکی کی توفیق پر اس پر انعامات کے اور اکرامات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو صرف طاعت کی توفیق صرف طاعت تک محدود نہیں ہوتی، وہ بندے کو انعام دلاتی ہے، اللہ کا تقرب حاصل کراتی ہے، اللہ کی نزدیکی بڑھاتی ہے، اللہ کی محبت انسان کے دل میں جگاتی ہے، اس کے رگ و پے میں اللہ کے رسول کی محبت کو دوڑاتی ہے۔ تو جب اللہ سے بندہ سوال کرتا ہے رحمت کا تو سب سے پہلے یہ چیز مانگتا ہے، اے اللہ مجھے طاعت کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 2، جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے رحمت عطا فر، تو ساتھ ساتھ ایک اور چیز مانگتا ہے اسی ایک جملے میں۔ کیا مانگتا ہے؟ اے اللہ مجھے فراخی رزق عطا کر، فراخی معیشت عطا کر۔ اسی رحمت کا جب سوال کرتا ہے تو جہاں یہ دعا مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے تاکہ آخرت میں مجھے بہت کچھ ملے، آخرت میں میرا درجہ بلند ہو، آخرت میں میرا مقام ہو، آخرت میں بڑی بڑی جنتیں ملیں، بڑی بڑی نعمتوں والی اور بڑے بڑے اکرام اور اعزاز والی مجھے جنت ملے، تو اللہ یہ تو میں جنت میں جاؤں گا تو ملے گا نا، ابھی تو میں دنیا میں ہوں، اور اے اللہ میں آپ سے موقع پر یہ بھی دعا کر لیتا ہوں مجھے رحمت دے۔ مطلب یہ ہے کہ میری دنیا کی روزی میں بھی برکت دے، میرے لیے روزی کے دروازے کھول دے۔ سبحان اللہ۔ فراخی معیشت، فراخی روزی، وسعت رزق اللہ سے سوال کرتا ہے اسی رحمت میں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس رزق کے مارے تو ساری دنیا چکروں میں پڑی ہوئی، محنتیں کر رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ایک ملک سے دوسرے ملک کے دورے ہو رہے ہیں، انسانوں کو چین نہیں، ہم اپنا ملک چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے امی ابا چھوڑ کر، اپنے بھائی بہن چھوڑ کر، اپنے رشتہ دار چھوڑ کر، اپنے دیش چھوڑ کر، اپنی گلیاں چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر کہاں سے کہاں پہنچے ہیں، کس لیے گئے ہیں؟ ذرا فراخی معیشت ہو جائے، فراخی روزی ہو جائے۔ کھاتے ہم بھی اپنے یہاں تھے، ہم اپنے یہاں جیسے جیسے کھاتے تھے کھاتے ہم یہاں بھی ہیں، لیکن کھانا چاہتے ہیں ذرا فراخی کے ساتھ، ذرا وسعت کے ساتھ، ذرا جو ہے تکلف کے ساتھ، اور ہم کھانا چاہتے ہیں ذرا آرام کے ساتھ اور کشادگی کے ساتھ۔ اللہ اس کے لیے ہم اٹھ کے آئے، جب اللہ سے رحمت کا سوال کیا تو بندہ یہ کہتا ہے اللہ جہاں آخرت میں مجھے اتنا کچھ دے گا نیکی کروا کر، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھول نہ جانا، میری روزی میں برکت اور میری روزی میں وسعت عطا فرما۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جب انسان کو روزی میں وسعت اور روزی میں کشادگی آتی ہے تو انسان چین سکون کے ساتھ سوتا ہے بھائی، اس کو اطمینان ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین ابھی ٹھنڈک ہے، ابھی آرام ہے، میں پریشان نہیں ہوں۔ جس کی روزی اللہ نے تنگ کر دی ہو ان سے جا کے پوچھے کہ وہ کس قدر پریشان ہے، کس قدر پریشان
پریشان ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. ابھی کل رات کا واقعہ ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا, نام نہیں لیتا کہاں کا, بہت ادب سے ملا, میں بھی بہت ادب سے ملا. مجھے کسی نے بتایا یہ بہت بڑا لینڈ لارڈ بھی ہے اور بہت بڑا بزنس مین بھی ہے. پھر پتا ہے ہماری مسجد بھی بن رہی تھی اور بزنس مین بھی ہے, خود اللہ نے بھیج دیا ہو تو پھر تو مولوی کیسا دیوانہ ہوتا ہے, کیسا لالچی بن جاتا ہے. میں نے کہا اتنا بڑا آدمی آیا ہوا ہے, لینڈ لارڈ بھی ہے اور پھر بزنس مین بھی ہے, سپر اسٹور کا مالک بھی ہے, اور ہماری مسجد بھی بن رہی ہے. میں نے پوری مسجد ان کو گھمائی. میں نے کہا یہاں یہ بھی بن رہا ہے, یہ بھی بن رہا ہے, یہ بھی بن رہا ہے, یہ بھی بنے گا, یہ بھی بنے گا, اور ساتھ ساتھ میں ایسٹیمیٹ بھی دے رہا ہوں. یہ دروازہ ادھر 300 کا, یہ دروازہ ادھر 500 کا, یہ نلکا جو بننے والا ہے وضو خانہ اس کے 20,000 ہوں گے. میں نے ہزاروں سے کم میں نام لیا ہی نہیں. میں نے کہا مانگنا ہے تو چھوٹی چیز مانگو, چھوٹی کیا مانگنا ہے. ایسا نہ ہو مجھے پھر بعد میں پتا چلا میری غلطی ہو گئی. میں نے لطیفہ پہلے سنا تھا. ایک آدمی نے کسی سے جا کے کہا 50 پاؤنڈ ملیں گے, 50 پاؤنڈ ملیں گے. تو اس آدمی نے کہا بھائی میں اس کان سے تھوڑا سنتا ہوں, ادھر آ کے بول, ادھر سے کم سنتا ہوں, ادھر آ کے بول. جب وہ اتنی دیر میں چکر لگایا نا, اس نے سوچا 50 کیا مانگنا, 100 ہی مانگ لیتا ہوں. تو ادھر آیا, کہتا ہے 100 ملیں گے. اس نے کہا 50 والے کان میں بول. یہ 50 والے کان میں آ کر واپس بول. تم نے زیادہ نہیں بول دیا, ادھر سے مجھے 100 سنائی دیتا ہے. وہ تو مجھے بعد میں پتا چلا, جب آگے سناؤں گا. جب میں نے ان کو سارا گھمایا, میں نے کہا چلے آفس میں چلیں. میں نے کہا حضور ٹھیک ہے, چائے پلاؤ, مولوی کی چائے, میری چائے, بیگم کے ہاتھوں کی چائے. اللہ اکبر. سانپ کا پاؤں کسی نے نہیں دیکھا اور دیکھنے کی تمنا بھی مت کرنا. چونٹی کی آنکھ کسی نے نہیں دیکھی, دیکھنے کی تمنا مت کرنا. مولوی کا مال کسی نے نہیں دیکھا اور تمنا بھی مت کرنا. میری چائے بیگم کی بنائی ہوئی. میں نے کہا چائے پلاؤ, چائے پلائی. میں نے کہا جو یوسف کے 1050 مٹھائی ہے وہ باقی نکال کے لایا, تازی تازی مٹھائی. میں نے کہا مٹھائی کھائیے, مٹھائی کھلائی. کھیر پکا ہوا تھا, کھیر کھلایا. میں نے کہا کچھ تو نکلے گا نا, گائے کو گھاس کھلاتے ہیں وہ دودھ نکال دیتی ہے, ہم نے تو اس کو دودھ کھیر کھلایا, کچھ تو نکلے گا. میں نے کہا اور, کہتا اور ٹھیک ہے. میں نے کہا اور 15 دفعہ جب اور پوچھا نا, کہنے لگا آپ کے پاس ٹائم ہوگا. میں نے کہا ٹائم ہی ٹائم, کتنا ٹائم چاہیے. تو اس نے اپنی داستان سنانی شروع کی. ہم اتنے بھائی, ہمارے ابا اس ملک میں اتنا ہے, اور ایسا انہوں نے اسٹیٹ قائم کیا, اور ایسا اور ایسا. اور بقول اس کے کہ انگلینڈ کے طول و عرض میں اس کے 1000 مکان تھے, 1000 سے. یہ تو ایک ایسٹیمیٹ بتایا, 1000 سے زیادہ مکان. اور اس زمانے میں جب مکانوں کی قیمت یہ ہزاروں میں تھی, اس وقت اس کے مکانوں کی قیمت لاکھوں میں اور ملین میں تھی. اور بزنس اور کاروبار پھیلا ہوا اتنا زیادہ پورے انگلینڈ میں, یورپ میں. اور اس نے کہا مولوی صاحب آج میرا عالم یہ ہے, میں آپ کے پاس آیا ہوں, آج میرا عالم یہ ہے کہ بیگم کہہ رہی تھی گوشت لے کے آنا اور میرے پاس گوشت کے پیسے نہیں. رو رہا تھا. میں نے کہا اسے پوچھنے کے لیے ٹیشو دیکھوں, ادھر ادھر نہیں تھا, میں نے 20 کا نوٹ ہی دے دیا. میں نے کہا بھائی یہ تو میں تم سے نکالنے والا تھا 20,000, تم 20 ہی لے جاؤ, گوشت ہی گھر میں لے جاؤ. پریشان آدمی. فراخی رزق کے معاملے میں انسان اتنا پریشان ہوتا ہے, اتنا پریشان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے میری آپ کی, صرف ہماری نہیں, اللہ ہماری اولادوں کی بھی حفاظت. خدا نہ خواستہ وہ وقت آ گیا نا, ہم نے تو غربت دیکھی ہے, ہماری اولادوں نے اور نوجوانوں نے غربت نہیں دیکھی ہے. خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ غربت دیکھ کر اسلام سے پیچھے نہ. حدیث پاک ہے نہیں, بے شک. علماء کرام سے میں پوچھتا ہوں حدیث پاک ہے کہ نہیں؟ فرمایا قادل فقر ان یکون کفرا. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے, ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے. فراخی رزق اہم معاملہ ہے, بہت اہم مسئلہ ہے زندگی کا. جب اللہ روزی میں برکتیں دے, روزی میں وسعتیں ہوں, تو انسان کو سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے, عبادتوں میں چین آتا ہے, گھروں میں حالات درست رہتے ہیں. لیکن جہاں فراخی رزق کے بجائے تنگی رزق آ گئی, پوری دنیا اس کی الٹ جاتی ہے.
محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہے، دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہے، پیار جو ہے غصے میں بدل جاتا ہے، اور انسان پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، انسان جنگلی جانور بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرا کرو اللہ ہمیں کبھی روزی کی تنگی نصیب نہ کرے، رحمت کا سوال کیا کرو، اس لیے کہ رحمت کے سوال میں آپ اللہ سے اپنے لیے فراخی رزق مانگتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ فجر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 4۔ کیسی پڑھتے ہیں؟ 2 سنت اور 2 فرض۔ میں اپنا سبق دہرا رہا ہوں، آپ میرے استاد بن جائیے۔ فجر کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 4۔ میرا انگلی نہ دیکھیے، آپ خود بولیے جو پڑھتے ہیں نا، کتنی پڑھتے ہیں؟ 4، 2 سنت اور 2 نفل، 2 فرض۔ 2 فرض۔ 4، 2 سنت پہلے، 2 فرض بعد میں، 2 فرض مسجد میں پڑھنے چاہیے، اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور 2 سنتیں ہم لوگ اکثر مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں۔ میرے آقا کی حدیث ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فتاوی تاتار خانیہ کے حاشیے میں یہ حدیث ملتی ہے۔ علماء کرام سے میں اس لیے عرض کر دیا تھا کہ وہ اگر اس کا حوالہ معلوم کرنا چاہیں کہ مولوی صاحب نے کہاں سے پھینکی، تو میں نے بہت دور سے پھینکی۔ فتاوی تاتار خانیہ میں حدیث موجود ہے، فرمایا فجر کی یہ 2 سنتیں جو تم پڑھتے ہو فرض سے پہلے، ان 2 سورتوں کو گھر سے پڑھ کے جایا کرو، اللہ سبحانہ و تعالی ان 2 سنتوں کو گھر میں پڑھنے والے کو 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 3 انعام۔ 2 سنتیں گھر میں پڑھ لو، اور گھر میں پڑھنے کے بعد مسجد جایا کرو، گھر میں 2 رکعت پڑھو۔ یہ جو رکعت پابندی کے ساتھ گھر میں پڑھتا ہے اللہ اسے 3 انعام عطا کرتے ہیں۔ رکعتیں کتنی ہیں؟ 2۔ میں آپ سے اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ آپ کو سیکھ جائے، کچھ آ جائے ذہن میں۔ پچی کہ مولوی صاحب کے کہلو پر یاد نہیں رہی، یاد آ جائے، مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا، آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ مجھے سنانے کا ثواب، آپ کو سننے کا، عمل کرنے کا ثواب، اور آپ کے عمل کرنے کی برکت سے مجھے بھی ثواب مل جائے گا۔ مولانا اشرف صاحب اللہ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں، تقوی میں، دیانت داری میں، امانت داری میں، ان کی دین میں، ان کی آخرت میں، ان کی دنیا میں برکت ہی برکت عطا فرمائے۔ اللہ ان کی بزنس میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ان کی جان مال عزت آبرو و اولاد ہر چیز میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے یہ جو پروگرام رکھا ہے، آپ لوگوں سے تھوڑا وقت چرایا ہے آپ کی قیمتی وقت سے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ یہاں آئیں اور آ کر بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد سن کر چلے جائیں۔ مولانا محمود صاحب کتنے بیزی آدمی ہیں، میں ایک پروگرام لینے کے لیے 6 مہینے ان کی طرف جو ہے، میں انگلش میں کہوں تو بیگنگ کرتا ہوں، اور یہ لفظ کہتے ہیں آپ بیگنگ نہ کہا کریں، حکم کہا کریں، لیکن بیزی ہیں۔ آپ یہاں آئے اور آ کر آپ لوگوں سے خطاب کیا، میں سن نہ سکا لیکن بعد میں سن لوں گا۔ اللہ اس خطاب پر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا کو بلایا اور بڑے بڑے علماء کرام بلائے، اور کتنی خوبصورت یہ مجلس سجائی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ کچھ یہاں سے اٹھیں تو پہلے سے جو نہیں تھا علم، وہ علم لے کر جائیں، پہلے علم تھا اسے تازہ کر کے جائیں، اس پر عمل کی نیت سے جائیں۔ اللہ تعالی ہم دونوں کا معاملہ بہتر فرمائے۔ آمین آمین۔ کا 3 انعام دیتے اللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلا انعام یہ دیتے ہیں 2 رکعت فجر کی نماز، یہ سنتیں گھر میں پڑھنے والے کو اللہ سب سے پہلا انعام یہ دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گھر کے جھگڑے مٹا دیتے ہیں۔ گھروں میں کس کے جھگڑے نہیں ہوتے؟ ہر ایک گھر میں سنو جھگڑے ہی جھگڑے، کیا مولوی صاحب، کیا غیر مولوی صاحب، کیا حاجی صاحب، کیا نمازی صاحب، کیا تبلیغی صاحب، کیا ذاکر صاحب، کیا کون صاحب، ہر ایک کے گھر میں کچھ نہ کچھ نہ۔ یہ ذاکر صاحب سے مراد مولانا ذاکر ٹیلر نہیں ہے، ذکر کرنے والے، کہیں آپ جا کے ان سے پوچھے ذاکر صاحب آپ کے گھر میں بھی جھگڑا ہے، مولوی صاحب نے بول دیا، اگر نہ ہوا ہو تو ان کی بیگم کہیں گے آپ جا کے کیا کیا سناتے تھے مولوی صاحب کو میرے خلاف۔ ذکر کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، طواف کرنے والے، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ کہا اس 2 رکعت نماز گھر میں پڑھنے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھروں کے جھگڑے ختم کرتے ہیں۔ جھگڑے نفرتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، جب جھگڑے ختم ہوتے ہیں اللہ قلوب میں اور اللہ دلوں میں محبتیں پیدا کرتا ہے۔ آج ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے نفرت کرتی ہے،
باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے نفرت کرتا ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، فساد ہے، گالی گلوج ہے، مار دھاڑ ہے۔ اب تو حالات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ بیٹا باپ سے کہتا ہے ابا بہت صبر کر لیا، اب اس سے صبر نہیں ہوگا، یا آپ منہ بند کر لیں یا پھر میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس چھوٹی سی زندگی میں، اگرچہ یہ چھوٹی سی زندگی بھی 50 55 60 سال کی ہے، 65 70 سال کی، اب آپ سوچتے رہیں کتنے سال کا میں ہوں، 50 سے شروع ہو کر 70 تک پہنچ گیا ہوں، اور اگر آپ کہیں تو اور آگے جا سکتا ہوں۔ وہ بابا بیٹھا ہوا تھا، تبلیغی جماعت پہنچ گئی گاؤں میں، بابا بیٹھا حکا ٹھیک رہا تھا، جماعت والے گئے، اس کے بعد السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، انہوں نے کہا کوئی دین کی بات کرنی ہے، انہوں نے کہا کسی اور کو سناؤ، مجھے سب کچھ آتا ہے۔ انہوں نے کہا بابا پھر بھی ہے، انہوں نے کہا مجھے سب کچھ آتا ہے، تم جاؤ آگے کسی کو سناؤ۔ انہوں نے کہا آپ کو آتا ہوگا پر ہمیں ثواب لے لینے دو نا۔ ہاں کہا پوچھو کیا ہے؟ انہوں نے کہا غسل کے فرض کتنے ہیں؟ بس یہی سوال پوچھنا ہے، غسل کے فرض کتنے؟ بابے نے کہا 9۔ امیر صاحب کہنے لگے نہیں، کہنے لگے اچھا 10 کر لو، کہا نہیں، انہوں نے کہا 15، ابھی بھی نہیں، چڑھتے چڑھتے 75 پہنچ گیا، 75، اور امیر صاحب ابھی بھی کہہ رہے تھے نہیں۔ اس کا پوتا آیا، انہوں نے کہا ابا کیا بہت دیر سے دادا ابو کیا بحث لگا رکھی ہے؟ انہوں نے کہا غسل کے فرض پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا دادا ابو کہہ دو نا 3۔ انہوں نے کہا چپ کر، میں 10 سے 75 پہنچ گیا ہوں، مان رہے تیرے 3 میں مان جائیں گے؟ میں 75 تک چلا گیا ہوں، تو کہتا 3، یہ 10 سے 75 تک نہیں مانے ہیں، پتہ نہیں 300 پہ جا کے مانیں گے، تو 3 پر اس کو کھڑا کر رہا۔ کس گھر میں جھگڑے نے؟ اتنی عمر میں میں نے اپنی آنکھوں سے، اس گنہگار آنکھوں سے بچوں کو باپ کو مارتے ہوئے دیکھا، سر پھاڑ دیے، ٹانگیں توڑ دی، زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا، معمولی باتوں پر بیٹی نے ماں کو تھپڑ مار دیے۔ گالی گلوچ تو بڑے دور کی بات ہے، وہ تو بہت معمولی بات ہو کر رہ گئی، اب تو ہانڈیاں پھینکنا، پانڈے پھینکنا، تھپڑ مارنا، لاتے مارنا اب یہ عام ہوتا جا رہا ہمارے مسلم معاشرے میں۔ لڑائی جھگڑے نفرتیں ماں باپ اور بچوں کے قلوب میں پیدا ہو گئی ہے۔ کہا ہاں فجر کی نماز گھر میں پڑھ کے، 2 سنتیں گھر میں پڑھ کے جایا کرو، اللہ اس کے بدلے میں تمہارے گھر سے جھگڑے مٹا دے گا۔ ساس بہو کے جھگڑے ختم ہوں گے، ماں بیٹے کے جھگڑے ختم ہوں گے، بیٹے باپ کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ میرے آقا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں، 2 رکعت سنت پڑھ کے جانے والوں کو گھر سے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت کا وعدہ فرماتے ہیں، اس کی روزی وسیع کر دیتے ہیں۔ گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ کے گئے تو اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ اے بندے تو نے یہ 2 سنتیں گھر میں پڑھی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں تیرے لیے روزی میں وسعت کا، اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا انعام اللہ سبحانہ وتعالیٰ یوں عطا کرتے ہیں کہ اللہ اس کا خاتمہ، اس کی موت ایمان پہ اللہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 3 انعام اللہ کی طرف سے صرف 2 رکعت فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر جانے والوں کو ملتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن فجر کی فرض مسجد میں جا کے پڑھنا، ایسا نہ ہو، مت آپ لوگ بھی بڑے ہوشیار ہیں، ایسا نہ سمجھ لیں کہ یہ سنت کا یہ فائدہ ہے گھر میں پڑھنے کا تو فرض کا تو بہت ہی فائدہ ہو، اس لیے ہم فرض بھی گھر میں پڑھتے ہیں۔ نہیں بھائی، فرض تو مسجد میں پڑھ کر جانے کا ثواب زیادہ ہے، سنتیں صرف گھر میں پڑھنے کا ہے۔ اللہ روزی میں برکت دیتے ہیں، روزی میں۔ اس میں ایک فائدہ یہ بتانا تھا، اللہ روزی میں برکت دیتے ہیں، اور جب روزی میں برکتیں آتی ہے زندگی میں سکون آتا ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ گھر جایا کرو، گھر جاتے ہو کہ نہیں؟ بول نہیں رہے، مجھے پتا ہے گھر میں ہٹلر بیٹھا ہوا ہے، معاف کرے اللہ تعالیٰ، جس گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو میں نے بھی جا کے کھانا کھانا ہے، وہ گھر والے سن رہے ہیں اچھا مجھے ہٹلر کہوں، نہیں میں کسی گھر میں بیٹھا ہوگا تو اللہ معاف کر دے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اور اگر ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے رانی ملکہ محبت کی تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت میں اور برکت عطا فرمائے۔ آپ تو بولتے ہی نہیں، جیسے آپ نے جانے نہیں ہے۔ میں نے کہا گھر جاتے ہو، کوئی نہیں بولا، تو پھر میں پوچھ سکتا ہوں کہاں جاتے ہو لیسٹر والوں؟ آج سیٹرڈے رات کا نہیں پوچھا، میں پورے ہفتے کا پوچھ رہا ہوں۔
بھائی گھر جاتے ہو نا؟ ہاں جی بولو الحمدللہ جاتے ہیں. اللہ نے گھر دیا، چھت دیا، گھر میں بیوی دی، بچے دیے، اللہ ان میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کہو الحمدللہ. ذرا ایک نظر ادھر بھی ڈالو نا. مجھے وہ دوست میرے لیے، وہ بھائی یاد آ رہے ہیں، وہ بہنیں یاد آ رہی ہیں، وہ بچے یاد آ رہے ہیں جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، آج خیموں میں اور ٹینٹوں میں ہے. اتنی برف پڑی ہوئی ہے اور چپل پہن کر گڈی میں پڑے ہوئے کاغذ کو جلا کر اپنی سردی کو دور کر رہے ہیں. میرے مراد شام کے وہ مہاجرین ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے. آخر وہ بھی کسی زمانے میں اپنے گھروں میں رہا کرتے تھے، بہت سکون کی رات سویا کرتے تھے. جب سردیاں پڑتی تھی نا، وہ گھروں میں انگیٹھی جلا لیا کرتے تھے. وہ بھی گرم گرم سوپ اور چائے اور کافی اور بسکٹ اور اوولٹین اور مائلو اور کوکو اور پتہ نہیں ہارلکس اور پتہ نہیں کیا کیا اور بھی ہے، وہ پی کر سویا کرتے تھے. لیکن آج ان کے حال کو جا کے دیکھو، اتنی برف پڑی ہوئی ہے اور چپل پہن کر بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں پھر رہے ہیں. ان کو سر چھپانے کے لیے، سردی سے بچانے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی ہے. گلیوں سے کاغذ اٹھا کر جلا کر اپنی گرمی حاصل کر رہے ہیں، سردی کو دور کر رہے ہیں. میرے مولا اپنی رحمت سے، سامعین کی برکت سے، اے اللہ ان لوگوں پر سے اس حالت کو دور فرما. آمین آمین یا رب العالمین. اللہ انہیں بھی اپنے گھروں میں باعزت واپس جانا نصیب فرما. مجھے تو بچے یاد آ رہے ہیں. ہمیں یہاں گرمی لگ رہی ہے، ٹیشو لے کر ہم اپنا پسینہ پوچھ رہے ہیں، اتنی سردی بھی نہیں، وہ ننگی سردیوں میں بیٹھے ہوئے. الرحمن، مولانا خلیل صاحب، امہ، حضرت مولانا ذاکر صاحب، یہ تنظیمیں ان لوگوں کے لیے دن رات ایک کر رہی ہے، آپ کے دروازوں پر آ رہی ہے، آپ سے سوال کر رہی ہے. میں بھی آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ان بچوں کے حال پر رحم کھاتے ہوئے ضرور بھی ضرور ان کی مدد کریں. اللہ آپ کو مدد کی توفیق عطا فرمائے. ضرور مدد کریں، ان کی سردی کو دور کریں. خدا آپ پر سے زمہریر کی سردی دور کرے گا، ان پر سے سردی کو ختم کرے. اللہ آپ پر سے زمہریر کی سردی کو دور کرے گا. پتہ ہے زمہریر کی سردی کیا ہے؟ فرمایا میرے آقا نے، جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، گرمی باہر پڑ رہی ہو اور بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کہو نا لا الہ الا اللہ. بندہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ. آپ بھی کہیں، سارے مل کر کہیں لا الہ الا اللہ. واپس کہیں لا الہ الا اللہ. واپس کہیں لا الہ الا اللہ. سب کہیں لا الہ الا اللہ. زور سے کہیں لا الہ الا اللہ. مل کے کہیں لا الہ الا اللہ. اونچی کہیں لا الہ الا اللہ. خلوص دل سے کہیں لا الہ الا اللہ. اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہیں لا الہ الا اللہ. مطلب کو ذہن میں رکھ کے کہیں لا الہ الا اللہ. مولانا اشرف صاحب اپنی جگہ بہت بڑے پروفیسر بھی اور ڈاکٹر بھی ہوں گے، عالم بھی اپنی جگہ بہت ہیں، لیکن اپنی جگہ ایک روحانی شخصیت بھی ہے، پیر بھی تو ہے. آخر بزرگوں نے اعتماد کر کے انہیں بھی تو خلافت دی ہے. یہ ان کے خانقاہ میں ہم آئے ہیں، ان کی جگہ پر آئے ہوئے ہیں. یہاں بھی ذکر کی مجلسیں ہو رہی ہے. اللہ اس ذکر کی مجلس کو آباد کرے. اللہ یہاں ذکر کی مجلس روزانہ کرائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں آنے والوں کے قلوب میں اپنے ذکر کی حلاوت اللہ تعالیٰ داخل فرما دے. مولانا کی مجلس میں آ کر میرا بھی جی چاہتا ہے میں تھوڑا خود ذکر کروں اور آپ کو ذکر کراؤں. کہیں نا لا الہ الا اللہ. جب بندہ کہتا ہے گرمی کے دنوں میں اور کہتا ہے اللہ بہت گرمی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ بہت گرمی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ. بہت گرمی ہے، بہت گرمی، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے. لا الہ الا اللہ. آج بہت گرمی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانا. اللہ اسی وقت بندے کی زبان سے نکلا نہیں، اللہ اسی وقت جہنم سے خطاب کر کے کہتے ہیں پتہ ہے بندے نے کلمہ پڑھ کر تجھ سے پناہ مانگی ہے، جہنم گواہ رہنا میں نے اس بندے پر داخلہ حرام کر دیا ہے. سبحان اللہ. اب یہ بندہ تیرے اندر نہیں آ سکتا. اور جب سردی ہوتی ہے تو سردی کے ساتھ بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ. واپس کہہ دو کیا کہتا ہے؟ اتنی پریکٹس کرائی آپ کو، اب تو بغیر پریکٹس کے بولنا چاہیے تھا آپ کو. کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اللہ آج بہت سردی
سردی ہے. اللہ مجھے زمہریر سے بچا، اللہ مجھے زمہریر سے بچا، اللہ مجھے زمہریر سے بچا. لا الہ الا اللہ. بہت سردی ہے، اللہ مجھے زمہریر سے بچا. اللہ جہنم کے اس طبقے کی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے زمہریر، اس نے بہت بڑا کلمہ، بہت بڑا واسطہ دے کر مجھ سے التجا کی ہے، میں نے اس کی التجا سن لی ہے، اب یہ تیرے اندر آنے کا نہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ زمہریر کیا ہے جہنم میں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک طبقہ ہے، ایک علاقہ ہے، ایک جو ہے گڑھا ہے جہنم میں. اتنی سردی ہے، اتنی سردی ہے کہ جب بندے کو اس میں پھینکا جائے گا، پھینک کے جاتے ہی سردی کی وجہ سے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور بندہ پھٹ پڑے گا سردی کی وجہ سے. اتنی سردی ہے اس کے اندر. داخل ہوتے ہی، میں کینیڈا میں تھا، ہمارے انتہائی محترم دوست، بچپن کے دوست کہیے، اگرچہ وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے ہیں، میری مراد حضرت مولانا احمد علی صاحب حفظہ اللہ ابن حضرت مولانا آدم صاحب، انہوں نے مجھے بلایا تھا. سردی اتنی، اللہ اکبر، 12 فٹ برف پڑی ہوئی تھی، سردی اتنی -40. وہاں ایک جگہ پر آگ لگی اور فائر بریگیڈر آگ بجھا رہے، میرے پاس ابھی فوٹو ہے، وہ پانی نکل رہا اور وہاں پہنچنے سے پہلے پانی جم جاتا ہے. اس کے کان میں کھجلی ہوئی تو اس نے یوں کان کو کھجایا نا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اس کا کان اس کے بدن سے جدا ہو گیا سردی کی وجہ سے. وہاں باقاعدہ طور پر کہا جاتا ہے بدن کو کھلا مت رکھو سردیوں میں، اور اگر ایسا ہو جائے تو کھجلانا نہیں زور سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بدن ہی نکل جائے، آدھا ہی منتشر ہو جائے، بکھر جائے. زمہریر ایک طبقہ ہے. تو خیر میں تو بات کر رہا تھا ان لوگوں کی، ان بچوں کی. مولانا خلیل صاحب اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، مولانا ذاکر صاحب اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ایک پوری جماعت کام کر رہی ہے، پوری جماعت. اللہ تعالیٰ ان کو، ان جیسوں کو، جو بھی اللہ کے بندوں کے انسانیت کی خدمت کے لیے، مسلمانوں کی خدمت کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول و مقبول فرمائے، اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے. ضرور تعاون کرنا، جب آپ کے دروازے پر آئیں ضرور جتنا ہو سکے تعاون کریں. یہ مت دیکھیں کہ زیادہ نہیں ہے، ارے زیادہ نہیں ہے، تھوڑا ہی دے دو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اس تھوڑے کو قبول کر لے تو بہت زیادہ جو نہ قبول کرے اس سے تھوڑا ہی بہتر ہے. بے شک بے شک. تو کہاں گھر جاتے ہیں؟ میں تو سوال یہ کیا تھا آپ لوگ گھر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ الحمدللہ کہو الحمدللہ. الحمدللہ. جاتے ہی کیا دعا پڑھتے ہیں؟ جاتے ہی کیا دعا کرتے ہیں؟ پڑھتے کون؟ اندر گھر میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ کتنی ہزار مرتبہ ہم گھر میں گئے ہوں گے، کاؤنٹ لیس آدمی گن نہیں سکتا کہ کتنی ہزار مرتبہ ہم ابھی جس گھر میں رہ رہے ہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے گھر کے اندر گئے، ہزاروں مرتبہ میں ایک حرف بھی اگر ہم یاد کرتے تو وہ دعائیں قل هو اللہ اور سورہ فاتحہ کی طرح یاد ہو جانی چاہیے تھی. لیکن اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے ہماری بے توجہی اور غفلت کو اللہ معاف فرمائے کہ ہمیں گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد نہیں. السلام علیکم، اس کے بعد دعا کے بعد 3 کام کرنے ہیں. السلام علیکم کہا، اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھا. فرمایا یہ 3 کام تم کر لو. السلام علیکم کہو، السلام علیکم گھر میں کوئی ہو نہ ہو، قل هو اللہ شریف ایک مرتبہ پڑھ لو، درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لو. فرمایا یہ تمہارا پڑھنا تمہارا کام ہے، اور تمہاری روزیوں میں برکتیں اور وسعتیں پیدا کرنا یہ رب کریم کا کام ہے. تمہاری روزیوں میں اللہ وسعتیں پیدا کر دے، فراخی رزق. ایک آدمی تھا بہت پریشان اس وقت جب میں نے بتایا 700 800 900 1000 پاؤنڈ میں مکان ملتے تھے بڑے بڑے، آج جس کی قیمت لاکھ 1.5 لاکھ ہے. اس آدمی مقروض ہو گیا ہزاروں کا کسی وجہ سے، بڑا روتا تھا، بڑا پچھتاتا تھا. شکایت لے کر آیا، ہم نے یہ بات بتائی، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، نہ صرف اس کی قرض کی ادائیگی ہو گئی، قرض اس کے دور ہو گئے، بلکہ وہ ایک وقت ایسا بھی آیا اس انسان پر کہ ہزاروں نہیں سینکڑوں لوگ اس کے مقروض ہو گئے. وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اس دعا کی برکت سے. وہ کہتا تھا
فوت ہو گئے، وہ برملا کہتا تھا کہ اللہ مولوی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ اس دعا کی برکت میں نے زندگی میں دیکھی ہے کہ نہ صرف میرے قرض دور ہوئے بلکہ اللہ نے مجھے اس قدر مال دیا کہ میں لوگوں کو قرض دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تیسرا کام، تیسرا فائدہ رحمت کا، جب سوال کرتے ہیں اللہ سے اور جب اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں آپ سے رحمت کا سوال کرتا ہوں، اللہ مجھ پر رحمت نازل فرما، تو تیسری چیز کیا مانگتے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بلا حساب کتاب مغفرت۔ بے شک۔ یہ صرف رحمت مانگی آپ نے صرف ایک جملہ کہا ہے اللہ مجھ پر رحمت نازل فرما، یہ نہیں کہا، لیکن اس رحمت کے اندر یہ تیسری چیز جو آپ سے مانگ رہے ہیں، اللہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، جب آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور اگر آپ نے حساب کتاب مانگ لیا تو میں حساب کتاب دوں گا کیسے؟ میرے پاس تو دینے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ جب میں آپ کے سامنے آ جاؤں، میں دنیا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بلا حساب کتاب میری مغفرت فرما دے، بلا حساب کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری مغفرت فرما، یہ تیسرا سوال۔ اور اسی رحمت میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بھی مانگتے ہیں، اے اللہ جب بلا حساب کتاب میری مغفرت ہو جائے تو پھر چوتھی چیز یہ اللہ مجھے جنت میں بھی داخل فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات کو سمیٹتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، مجھے کہا گیا کہ کھانا کھلانا بھی ہے، اس لیے آپ ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا اور پیٹ کھلا رکھنا، یہ بھی کہا گیا تھا۔ پیٹ کھول دینا، آپ جتنی مرضی ہے کھانا پر ہاتھ ہلکا رکھنا۔ میں نے کہا ہم کیسے کھائیں گے؟ ہاتھ سے تو کھائیں گے، ہاتھ ہلکا رکھیں گے تو پیٹ کیسا کھلا رکھیں گے؟ یہ ابھی تک میں سمجھا نہیں ہوں، آپ لوگوں میں سے کسی کی سمجھ میں بات آ گئی ہو جو مولانا اشرف صاحب نے کہی ہے بہت ہی گہری، مجھے سمجھا دینا بعد میں دعا کے بعد کہ اس کا کیا مطلب ہے، ہاتھ ہلکا رکھنا، پیٹ کھلا رکھنا۔ میں اپنی بات سمیٹوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام ایسا نہیں کہ جو اس کے غضب پر دلالت کرتا ہو، رحمت پر ہی رحمت پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے رحیم، اس کی رحمت اپنے بندوں کو سمیٹے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے بندوں پر رحیم ہے، مہربان ہے، بندوں سے پیار کرتے ہیں، اپنی مخلوق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیار کرتے ہیں، اللہ کو بڑا پیار ہے۔ کوئی اس میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی اس میں یہ تفریق نہ کرے انسان اور جانور اور پھر مسلمان، غرض ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی ہر مخلوق سے بہت زیادہ پیار ہے۔ بلا وجہ اس لیے منع کیا ہے، بلا وجہ جانور کو تکلیف مت دو، بلکہ جہاں تک ہو سکتا ہے آپ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرو۔ وہ جانور جس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کر لو، اس کے ہاتھ پیر اچھی طرح پکڑ لو، اس کو کسی جانور کے سامنے جو ہے ذبح مت کرو، اس کو بھوکا ذبح مت کرو، اس کو پانی پلا دیا کرو۔ غرض ہے کہ اسلام نے ذبح ہونے والے جانور کے بھی ہم کو حقوق بیان کیے، وہ جانور کہ جس کو آپ پالتے ہیں اس کے حقوق بیان کیے، وہ جانور جس کو آپ کھا سکتے ہیں اس کے حقوق بیان کیے، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان جانوروں کے حقوق بیان کیے، ان جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا ہم کو حکم دیا جس کو ہم کھاتے بھی نہیں، جو شریعت مطہرہ میں ناپاک کہلاتے ہیں۔ کتا ہے، کتا جیسا جانور، شریعت مطہرہ نے ہمیں اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا، بلا وجہ پتھر مارنے کو، بلا وجہ ستانے کو منع کیا ہے، بلا وجہ اس کو اکسانے کو منع کیا ہے۔ کہا نا اگر اسے کوئی پریشانی آ جائے، اسے کوئی مصیبت آ جائے، تم اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا مظاہرہ کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اور پھر ایک واقعہ سنایا بنو اسرائیل کا کہ وہ فاحش مرد تھا، گنہگار انسان تھا، اور کبھی کوئی ایک فاحشہ کا واقعہ بھی سنایا، وہ بہت بدکارہ تھی، طائفہ تھی، اور وہ ناجائز اور فاحشہ فحش کام کراتی تھی، لیکن اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اس کتے پر احسان کے نتیجے میں اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ حدیث پاک میں سنایا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے مرید پاکستان میں اور خاص طور پر جنوبی پنجاب میں، دوسری طرف
ملتان اور اس طرف کے علاقوں میں سرائے کی پٹی پر ان کے بے شمار مرید آج بھی. ان سے کسی نے پوچھا ایک دفعہ حضرت اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا, اتنا بڑا درجہ دیا, کبھی آپ بیعت کراتے ہیں تو کبھی آپ نہیں کہتے کہ میں فلاں جو ہے پیر کا مرید ہوں اور فلاں واسطوں سے مجھ تک سلسلہ پہنچتا ہے, کبھی آپ نہیں بیان کرتے حضرت, کبھی اپنے پیر کا نام لے لیا کریں. وہ کہا کرتے تھے میرا پیر اللہ ہے, میرا پیر اللہ ہے, بس یہ کہا کرتے تھے, میرا پیر میرا مرشد کامل اللہ ہے بس. آخر ان کے خاص خادموں میں تجسس ہوا, انہوں نے کہا ایک دن تو ہم اپنے حضرت کو پوچھ کر ہی رہیں گے. کوئی ایک اچھا دن بہت اچھے موڈ میں تھے اور جو پوچھو بتا دیتے تھے, تو آپس میں بات کی کہ آج حضرت کا موڈ اچھا, آج حضرت سے پوچھ لیتے ہیں حضرت آپ کا پیر کون. تو جب پوچھ لیا نا, پہلے تو جھجکے اور پھر اس کے بعد کہا جب پوچھ لیا ہے اب آج موڈ بھی اچھا ہے تو تمہیں سنا دیتا ہوں, میری پیر تو کتیا ہے, ایک کتی ہے. کہا حضرت جی یہ آپس میں کہنے لگے نہیں پوچھتے تو اچھا تھا, یہ تو ہم نے کیا کر لیا, یہ پوچھ لیا اور جواب بھی دیکھو. تو کہا حضرت تواضع تو اپنے بارے میں تو ٹھیک ہے, اپنے پیر کے بارے میں اس کو آپ نے کتیا کہہ دیا. کہا نہیں میں مذاق نہیں کرتا, میری پیر تو کتیا ہے. کہا حضرت معاف کیجیے بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا تمہاری سمجھ میں کیا آتی, میری سمجھ میں نہیں آئی. پر ایک قصہ سناتا ہوں اپنا, وہ سن لو تو تمہاری سمجھ میں شاید آ جائے تو آ جائے. میں تو ایک زمیندار تھا, کھیروت تھا, فارمر تھا. صبح اٹھتا نماز پڑھتا اور نماز پڑھنے کے بعد کھیت میں چلا جاتا زمینداری کرنے کے لیے. ایک دن میں کھیت میں جا رہا تھا, میں نے ایک ٹیلا سا تھا, مٹی کا ڈھیر تھا, اس کے پیچھے سے چوں چوں کی آواز سنی. میں بڑا حیران اور پریشان, میں نے کہا یہ چوں چوں کی آواز اتنی کثرت کے ساتھ آ رہی ہے کہ میں تو آگے بڑھ رہا تھا اپنے کام کے لیے, لیکن پیچھے سے ان آوازوں نے میرے پاؤں کو پکڑ لیے اور میں آگے بڑھ نہ سکا. میں نے کہا جا کے دیکھوں تو صحیح اس کے پیچھے کون چوں چوں کر رہا, کوئی انسانی بچہ تو نہیں, کوئی جانور تو نہیں, کوئی چیز تو نہیں جو چوں چوں کر رہی. کہا جب میں پیچھے جا کے گیا ہوں تو دیکھا کہ ایک کتیا ہے, مردہ جیسی پڑی ہوئی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے اس نے دیے ہوئے ہیں اور وہ بچے اس کے تھنوں پر منہ مار رہے ہیں اور تھنوں سے دودھ نہیں نکل رہا, تو بچے بھوک کی وجہ سے بل بلا رہے ہیں, رو رہے ہیں, شور کر رہے ہیں, اور کتیا نیم مری. میں قریب گیا, میں نے جا کر کتے کو ہاتھ لگایا اس کے سر کو, تو اس نے آنکھ کھولی, لیکن اتنی کمزور کو سر نہیں اٹھا سکتی. میں سمجھ گیا کہ اس نے بچے دیے ہیں, بھوک بیچاری بھوکی ہے, پیاسی ہے, کیا ہوگا اس کے ساتھ. میں گھر گیا, وہیں سے سیدھے گھر گیا, بیوی سے کہا 10-12 روٹی پکاؤ. 10-12 روٹی پکوائی, ایک پورا پرات, ایک پورا بہت بڑا برتن, اس میں نے دودھ ڈلوایا, گرم کروایا, اس کے اندر روٹی توڑی اور توڑنے کے بعد میں کتے کے پاس لے آیا, اس کے منہ کے سامنے رکھا. کھا نہیں رہی, اور اس لیے نہیں کھا رہی کہ وہ اپنا سر ہی نہیں اٹھا سکتی کمزوری کی وجہ سے. اب میں نے آہستہ آہستہ ہاتھوں سے لقمہ بنا کر اس کے منہ میں ڈالا. گھنٹہ گزر گیا, 1.5 گھنٹہ گزر گیا, میں تھوڑا تھوڑا اس کو کھلا رہا ہوں. جو دودھ اور روٹی اس کے پیٹ میں جا رہی, تو تھوڑی تھوڑی طاقت آ رہی ہے. کبھی اس نے سر اٹھایا, سیدھا کیا تو سیدھے بیٹھ گئی. اس کے بعد جب میں نے کھلا لیا اور میں اس کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا رہا اور اس کے بدن کو سہلاتا رہا, اس کو تگڑا کرتا رہا, تو تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں, بہت کمزور حالت میں وہ کتیا اٹھتی ہے اور کتیا اٹھ کر اپنے 2 پاؤں پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف منہ کر کے اس نے چیخ ماری. پتہ نہیں کیا کہا, اس نے اپنی زبان میں چیخ ماری, کتے کی آواز نکالی, آسمان کی طرف چیخی. اس قدر زور سے چیخی ہے, اس قدر زور سے چیخی ہے. کہا مجھے نہیں معلوم اس کے چیخنے میں کیا تھا, لیکن میں نے ایک بات محسوس کی, یہاں سے اس کی چیخ اوپر کو گئی اور اوپر سے کوئی نورانی چیز میرے قلب میں آ گئی. میں نے تو یہ محسوس کیا. میں دیکھ رہا ہوں کوئی ایک بہت بڑی ایک سفید سی چیز آسمان سے اتر کر سیدھی میرے دل میں آ گئی ہے اور میرے دل میں آ کر اتر گئی ہے اور میرا دل بھاری ہو گیا. میں تو بجائے کام پر جانے کے سیدھے گھر چلا گیا اور گھر جا کر بیگم سے کہا مجھے کچھ ہو رہا, میرے دل کو کچھ ہو رہا, کتی نے چیخ ماری ہے جس کی وجہ سے میرے دل کو کچھ حرکت ہو رہی, مجھے سکون نہیں آ رہا, بخار چڑھ گیا. کہتے ہیں پھر اس کے بعد مجھ پر عجیب و غریب قسم کے احوال شروع ہو گئے, عجیب و غریب قسم کے احوال. دنیا سے مجھے نفرت ہو گئی اور آہستہ آہستہ میرے قلب میں اللہ کی محبت اترتی چلی گئی
اور اس طرح میرے قلب، میرے اعضاء و جگر میں اور میرے رگ و پے میں اللہ کی محبت اتر گئی، اور اس کا نتیجہ میں نہیں بتا سکتا الفاظوں میں کہ وہ کس طرح ہوا ہے، اس کا نتیجہ میں تمہیں ہزاروں مریدوں کی شکل میں بتاتا ہوں کہ میں نے تو کسی کو ایڈورٹائز کیا نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہزاروں مریدوں کو میرے پاس بیچ کر ان کو دین کی راہ سکھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، اور اسی رحمت کا تقاضا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو ان کاموں کے کرنے سے روکا ہے جن کاموں کے کرنے سے بندوں کا دنیا میں نقصان ہوتا ہے، آخرت میں نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت پیار سے بندوں کو سمجھایا کہ بندوں دیکھو، اگر تم سارے گناہ پر متفق ہو جاؤ، کائنات کا ایک فرد بھی 6 بلین انسانوں میں ایک انسان بھی میرے سامنے سجدہ نہ کرے، سبحان اللہ کی تسبیح نہ پڑھے، الحمدللہ نہ کہے، لا الہ الا اللہ نہ کہے، نماز تو بڑی دور کی بات، قرآن کی تلاوت تو بڑی دور کی بات، ایک مرتبہ اپنی زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ بھی نہ کہے، اور 6 کے 6 بلین انسان اس بات پر متفق ہو جائے کہ ہم نے اللہ کو یاد نہیں کرنا، اللہ فرماتے ہیں میری عزت میں رتی برابر بھی فرق نہیں آئے گا، میں تو جیسا ہوں ویسا ہوں، میری شان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اگر تم 6 کے 6 بلین انسان اپنے وقت کے بڑے سے بڑے ولی بن جاؤ، بڑے سے بڑے صوفی بن جاؤ، بڑے سے بڑے کتب اور غوث اور اوتاد اور ابدال کے درجے پر پہنچ جاؤ، اور اس سے بھی بڑا درجہ حاصل کر لو، صدیقیت کا درجہ حاصل کر لو، 6 کے 6 بلین انسان سارے صدیق بن گئے اور میری عبادت کر رہے ہیں، میری تعریف کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میری شان میں رتی برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، میری شان جیسی ہے ویسی ہے۔ تمہارے کہنے سے، تمہارے پڑھنے سے، تمہارے نیکی کرنے سے میری شان بڑھتی نہیں ہے، میری شان تو جیسی تھی ویسی ہے۔ فائدہ نیکی کرنے کا تمہیں ہے، اور گناہ سے بچنے کا فائدہ بھی تمہیں ہے۔ ضرور ظاہر الاسم و باطنا، بندو مجھے تم سے بہت پیار ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم مارے جاؤ، تمہیں تکلیف ہو، تمہیں کوئی نقصان ہو، تمہیں کوئی پریشانی ہو، تمہیں دنیا میں کوئی تکلیف، تمہیں آخرت میں کوئی پریشانی اور کلفت، اس لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ضرور ظاہر الاسم و باطنا، ہر قسم کے گناہ چھوڑ دو، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، ہر قسم کی نافرمانی چھوڑ دو، میں جو کہتا ہوں وہ کرو، اس لیے کہ تمہارے میرے کہنے سے میرا فائدہ نہیں، میرے کہنے کے مطابق عمل کرنے سے، اور جن چیزوں سے میں منع کرتا ہوں اس سے بچنے سے میرا فائدہ نہیں، اس میں حقیقت میں تمہارا فائدہ ہے۔ اگر میں نے کسی کام کو کرنے کو کہا ہے، اگر تم کرو گے تو فائدہ تمہارا ہے، اور جس کام سے بچنے کو کہا ہے اگر بچو گے تو اس میں فائدہ تمہارا ہے، میرا کوئی فائدہ، میرا کوئی نقصان نہیں۔ اگر تم نے میرا کہنا مان لیا، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، قبر بھی تمہاری، حشر بھی تمہارا، ہر جگہ سرخ روئی، ہر جگہ عزت ہی عزت، ہر جگہ محبت ہی محبت، ہر جگہ رحمت ہی رحمت۔ اور اگر تم نے میرا کہنا نہیں مانا، اور جن چیزوں سے میں نے تمہیں منع کیا ہے اگر تم ان چیزوں سے بچے نہیں، تو پھر بندے ہر جگہ نقصان سراسر تمہارا ہی ہے، تمہارا ہی ہے، دنیا میں تمہارا نقصان، موت پر تمہارا نقصان، قبر میں تمہارا نقصان، حشر میں تمہارا نقصان، آخرت میں تمہارا نقصان۔ اس لیے ہم تمہیں نصیحت کیے دیتے ہیں، ضرور چھوڑ دو، میری نافرمانی چھوڑ دو، میں جن چیزوں کے کرنے کا کہتا ہوں کر لو، مان لو، جن چیزوں سے میں روکنے کا کہتا ہوں رک جاؤ، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ دوستو، اس حقیقت کو سمجھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، سراسر فائدہ دنیاوی اور اخروی ہمارا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ممنوعات سے بچنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کہ اگر ہم نے گناہ کر لیا تو اللہ کو نقصان ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے تمہارے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو پھر جن چیزوں سے ہمارا نقصان ہے، گناہ، پھر ہم سمجھتے کیوں نہیں، ہم بچتے کیوں نہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال دی، اور میں اس مثال کے بعد اپنی بات ختم کروں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان گناہ اس لیے نہیں چھوڑتا کہ اس کو گناہ کے صحیح نقصانات کا اندازہ نہیں، اس کو ابھی اندازہ نہیں ہوا۔
کہتا ضرور ہوگا کہ مجھے پتا ہے گناہ کے بہت نقصان ہے، مگر اس کو گناہ کے صحیح اندازہ نہیں ہے اس کے نقصان کا۔ اگر اس کو گناہ کے نقصانات کا اگر صحیح اندازہ ہو جائے تو یہ ناممکن ہے کہ یہ انسان گناہ کے صحیح نقصان کو معلوم کر کے پھر گناہ کرے۔ میں آپ کو لڈو دے دیتا ہوں اور لڈو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ادھر 8 لڈو ہیں، ہے تو نہیں لیکن میں کہتا ہوں، مولوی ایسے ٹرکاتا ہے مثالوں میں، 8 لڈو ہیں اور میں آپ سے کہتا ہوں 1 لڈو میں میں نے زہر ملایا ہوا ہے اور میں نہیں بتاتا کون سا لڈو ہے، آپ کھائیں گے؟ بہت سوچ رہے لیسٹر والے، ہم تو کھا لیں۔ نہیں، میں کہتا ہوں اس میں 8 لڈو ہیں اور 1 میں زہر ہے، کھا لو۔ نہیں کھائیں گے، کہیں گے مولوی صاحب نہیں کھائیں گے۔ کیوں نہیں کھاؤ گے؟ بھائی ہم کو زہر کے نقصانات کا پتہ ہے اور زہر کے نقصانات کا پتہ ہے تو ہم زہر سے ضرور بچتے ہیں۔ صحیح اندازہ ہے کہ زہر کھائیں گے اور کھاتے ہی مر جائیں گے۔ اس کے نقصانات کا پتہ اور معلوم ہے کہ کتنا بڑا نقصان بچ گئے۔ سانپ نکل آیا، چھوٹا ہو یا بڑا، کالا ہو یا سفید، زہریلا ہو کہ پیٹ کی شکل میں ہو۔ ایک دفعہ میرے گھر میں پیٹ سانپ آ گیا، اللہ کی شان، میں بیٹھا ہوا تھا، اب یہ نہیں بتاؤں گا کہاں بیٹھا ہوا تھا، چلو کہہ ہی دیتا ہوں، آپ لوگ اپنے ہیں، واش روم میں۔ ادھر میری ازار لٹک رہی تھی، میں بھی پہنتا ہوں، لمبا جبہ ہے تو کیا ہوا، ادھر ناڑا لٹک رہا تھا، ازار میں ناڑا ہوتا ہے، لٹک رہا تھا ادھر دروازے پر، تھوڑا ہلا، میں نے کہا اللہ، میں ڈر گیا، میں نے کہا اللہ اس ناڑے سے ڈر گیا ہوں، اور دل میں کہہ رہا ہوں، ٹوائلٹ میں بیٹھ کر ایسی اونچی دعا نہیں کر رہا تھا، مطلب آپ مجھ سے مسئلہ پوچھیں کہ کیا دعا ہے، اسے وہ ٹوائلٹ میں ایسی دعا کر سکتے ہیں، میں دل میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا اللہ یہ ناڑا ہلا ہے اور میں ڈر گیا ہوں کہ سانپ نہ ہو، یا میرے مالک اگر سانپ نکل آیا تو چلو یہ تو دنیا ہے، میں آواز ماروں گا، بیوی آ جائے گی ڈنڈا لے کر، اگر وہ پولیس ہو گئی تو، ورنہ کہیں گے ہارو ہارو ہارو، اخبار سے آ کے دروازہ بند کر دیں گے، ہارو ہے، اگر اس کو غصہ نہیں ہے پیار ہے تو آ جائے گی بھاگ کر ڈنڈا لے کر مار دوں گا، لیکن اللہ قبر میں آ گیا تو وہاں تو بیوی بھی نہیں آئے گی بچانے کے لیے، اور وہ تو یہ دنیا کا سانپ بھی نہیں ہوگا، وہ تو آخرت کا سانپ ہوگا۔ اور ایک سانپ فرمایا میرے آقا نے اگر زمین پر پھنکار دے، ایک دفعہ پھنکار دے وہ زمین پر، تو قیامت تو آ سکتی ہے مگر اس حصے پر گھاس دوبارہ نہیں ہوگی، اتنا زہریلا ہے۔ یہ ناگاساکی اور ہیروشیما میں جو بم مارا، اس بم کے اندر کیا زہر ہے؟ اس سانپ میں یہ زہر ہے کہ قیامت آ سکتی ہے لیکن اس زمین پر گھاس دوبارہ نہیں ہوگی، اتنا زہر ہے۔ اور وہ سانپ گنجا ہے، زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑے ہوئے ہوں گے۔ پنڈی میں ایک شخص تھا، اس کو جب دفن کرنے لگے تو لوگوں نے دیکھا بھی دفن کر کے لکڑی رکھ رہے، ایک سانپ آیا اور ایک سانپ نکلا، نکلنے کے بعد اس کے کفن میں گھسا ہے، اور دنیا نے یہ دیکھا کہ وہ سانپ پیچھے کی طرف سے نکل گیا اس کے پاؤں کی طرف، اور اس بندے کو، صحیح سالم بندے کو اتار رہے تھے، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ میرا دوست سامنے موجود تھا، اب تو فوت ہو گیا، فرید مرحوم اس کا نام تھا، وہ اس وقت دفن میں موجود تھا، 2 حصہ کر دیا، آدھا دڑ ادھر، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے اس کے اوپر آری پھیر دی، 2 حصوں میں چیر کے رکھ دیا، جس طرح لکڑی نہیں کاٹ دیتے 2 حصوں میں۔ قصور کیا تھا؟ بعد میں پتا چلا اس کا قصور یہ تھا کہ وہ پیسے سود پر لوگوں کو دیا کرتا تھا، غریبوں کو پیسے دیتا تھا، 20 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ 10,000 20,000، اور لیتا ان سے سود تھا،
اللہ کو اتنا ناپسند آیا اس کا یہ عمل، آخرت میں تو اس کی جو سزا ہے اللہ معافی فرمائے، مسلمان ہی تھا، دعا کرتے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ دنیا میں اللہ نے یہ دکھایا کہ قبر میں مٹی ڈالنے سے پہلے ہی اللہ نے اس کے جسم کو 2 ٹکڑے کر کے چروا کر بتا دیا کہ میں اپنے مجرم، اپنے نافرمانوں کو کبھی کبھی اس طرح بھی پکڑ لیا تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا اللہ اگر قبر میں آ گیا تو کس کو چلاؤں گا، بس اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے۔ ابھی میں یہ دعا ختم کر رہا تھا، میں نے آواز سنی، میری اپنی نہیں تھی، تھا بے شک میں ادھر ہی اندر ہی تھا جہاں یہ آوازیں آتی ہیں۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ آوازیں ایسی آتی ہے بندہ تو سویا ہوا جاگ جاتا ہے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے اللہ معاف فرمائے، جب وہ چھوڑتے تھے اندر میں تو دوسرے مولوی صاحب کہا کرتے تھے یہ جب چلے جائیں تو اس کے بعد نہ جایا کرو، اس لیے کہ اتنی مارتے ہیں کہ مردے جاگ جاتے۔ کچھ ہوتے ہیں بھائی، اگر وہ وہاں بھی نہ مارے تو کہاں مارے، اس کی وہ تو بننا نہ کرو وہاں، ہاں مسجد میں نہ مارے، مجمع میں نہ مارے۔ بعض لوگ تو ایسے ڈیڈے مجمع میں مار کے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، کون دیکھتے ہیں جیسے ہم نے ماری نہیں۔ ایک آدمی ہمارے ساتھ مسجد میں تھا، نماز میں زور سے ماری، اس کی نماز نہیں ٹوٹی۔ نماز کے بعد میں نے پوچھا کس نے ماری، انہوں نے کہا انہوں نے۔ انہوں نے کہا میں نے تو سنی نہیں، وہ کہتا ہے۔ میں نے کہا تم نہیں سنی، سارے جہاں نے سنی، جا کے نماز پڑھو، واپس وضو کرو۔ کہنے لگے میں تو نہیں کرتا، آپ کہتے ہیں تو کر لیتا ہوں ورنہ میں نے ماری نہیں۔ بات تو ایسے بھی ہوتے ہیں۔ آواز سنیں، میں نے کہا یہ انجانی سی آواز، یہ میں اپنا واقعہ سنا تھا، واپس سنا، میں حیران، میں نے کہا یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ جب میں نے تیسری دفعہ آواز سنی تو میرا تجسس بڑھ گیا، تو میں ذرا اٹھا اور میں نے ادھر وہ کپڑا رکھنے کی ٹوکری نہیں ہوتی جس کے اندر آپ لوگ پرانا کپڑا پھینکتے ہیں، اس باسکٹ کے پیچھے ایک سانپ، یا میرے اللہ، پھر میرے ساتھ کیا ہوا مجھے مت پوچھنا۔ میرا تو آدھا سر ٹوائلٹ میں اور آدھا دھڑ باہر میں، کیسے اتروں؟ اب ادھر تو دروازہ، ادھر تو نکل ہی نہیں سکتا، میں ونڈو سے باہر پھینکنے کی میں اپنے آپ کو کوشش کر رہا ہوں، پیٹ پھنس گیا۔ ارے بیگم بیگم، نام اس کا لیا، نام آپ کے سامنے نہیں لیتا۔ میں نے کہا اوپر ہوں تھا یوں، میں نے کہا اندر مت آنا، پر میں پھنس گیا ہوں۔ میں نے کہا اندر نہیں آنا تو میں کیا کروں، کہاں پھنسے ہو مجھے پوچھتے۔ میں نے کہا ٹوائلٹ میں، انہوں نے کہا اندر ہوں کریے لوٹا۔ اللہ اس کو کیا بتاؤں کہاں پھنسا ہوں۔ بھائی جلدی کرو، کیا ہوا؟ دروازہ مت کھولنا، بچاؤ مجھے۔ وہ کہتے کیسے بچاؤں، دروازہ بند، آنے کی اجازت نہیں، اور بچاؤں کیسے بچاؤں، توڑ دوں؟ میں نے کہا ادھر سانپ ہے، نیکسٹ ڈور سے کسی کو بلاؤ۔ اچھا نیکسٹ ڈور سے کسی کو، میں نے کہا مت بلاؤ، میری حالت بلانے والی نہیں ہے، مت بلاؤ۔ تو ان کا کیا کروں؟ میں نے کہا مجھے ڈنڈا دو کہیں سے۔ اپنے آپ کو سنبھال کے اندر کیا، ڈنڈا لیا ماپ کا، وہ کونے میں سانپ دو کھڑا ہو گیا۔ جی آپ تصور آپ کو آ رہا ہے، آپ کی کیا حالت ہو رہی ہوگی، آپ اندازہ لگا لیں۔ ابھی آپ ادھر ڈر رہے ہیں تو میری کیا حالت ہو رہی ہوگی، میری اس وقت کیا حالت۔ آپ تو ڈر گئے، قصہ سن کر ڈر گئے، میں تو ادھر تھا زندہ، جاوید ادھر سامنے میرے ساتھ۔ میں نے اٹھایا، میں نے بسم اللہ، میں نے نہیں دیکھا میں ٹوائلٹ میں ہوں کہ کہاں ہوں، میں نے پھیرا ہی نا بسم اللہ۔ بچپن میں کھیلتا تھا کرکٹ، اور میں نے اٹھا مارا، چھکا بھی نہیں، پورا اٹھا ٹاک کر کے اس کے سر پہ لگا اور وہ زمین پہ ڈھیر ہو گیا۔ میں نے نہیں دیکھا، میں نے کہا ابھی سویا ہوا ہے، بھاگا میں فوراً پیٹ والوں کو فون کیا، RSPC ان کو فون کیا۔ میں نے کہا، انہوں نے کہا وہ آپ کے یہاں ہیں۔ میں نے کہا کیوں، تمہارے یہاں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ابھی ہم کو فون آیا ہے کہ وہ اس گلی میں فلاں کا پیٹ جو ہے وہ تھا، وہ نکل گیا ہے گھر سے، وہ آپ کے یہاں ہے۔ میں نے کہا نہیں ہے۔ میں نے کہا مر جائے گا، اگر وہ پیٹ ہے تو ہمارے سر پہ چڑھ جائے گا۔ میں نے کہا وہ میں اس کی پوچھ رہا ہوں، پیٹ وہ
انہوں نے کہا او سورا رکھ دیا، میں نے اس کو پکڑا، وہ تو مر چکا تھا، پکڑا باہر رکھا، رات کو بلی آ کے لے گئی، صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ نہیں تھا، ڈبے میں نے رکھا تھا۔ بتانا یہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سانپ کا زہر کا آپ کو پتا ہے، اگر سانپ نکل آئے تو کبھی قریب جائیں گے؟ کیوں؟ سانپ کے نقصانات کا آپ کو صحیح اندازہ ہے کہ سانپ اگر آ جائے اور اگر انسان کو کاٹ لیتا ہے تو انسان کو زہر چڑھ جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے۔ سنا ساؤتھ افریقہ میں یہ ہوتا ہے کہ رات کو 8-9 بجے دروازہ بند کر دیتے ہیں، پھر کھولتے ہی نہیں، ڈبل دروازے لوہے کے ساتھ ہوتے ہیں، ڈاکو، بلکہ ونڈو کے اوپر بھی اندر میں بھی جالیاں لگی ہوتی ہیں، اور سوتے وقت اپنے ساتھ گن بھی رکھتے ہیں، کہیں کھڑکاٹ ہوئی مار ہی دیں گے چاہے اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ رات کو کوئی آ کے دروازہ کھٹکھٹائے، کھولو، کون؟ ارے نام بتاؤ، تو کہتے کون؟ بھائی بلال کا، کون بلال؟ ارے فلاں بلال، انہوں نے کہا کون سا فلاں بلال؟ بہت تسلی کریں، پتا ہوتا ہے ڈاکو آ جائیں گے، ڈاکو سے چھیڑ خانی نہیں کرتے، اس کے ڈاکہ زنی کا صحیح اندازہ ہوتا ہے، جس چیز کی نقصان کا انسان کو صحیح اندازہ ہو انسان اس سے بچتا ہے۔ یہ مثال دے کر میں بتانا چاہتا ہوں، آج ہم گناہ کے نقصانات کو سمجھتے ہیں مگر میرے دوست اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے، اس لیے گناہ کے نقصانات کے علم کے باوجود بھی ہم گناہ سے بچتے نہیں۔ جس دن ہمیں گناہ کے نقصانات کا صحیح اندازہ ہو جائے گا کہ گناہ کے نقصان کیا ہے، آج کی مجلس میں آپ کو یہی گنانا چاہتا تھا، بات بہت زیادہ ہو گئی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ گناہ کے نقصانات کو معلوم کرو۔ جب انسان کو کسی چیز کے نقصانات کا صحیح اندازہ ہوتا ہے پھر انسان کوشش کرتا ہے اس سے بچنے کی۔ آج ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ گناہ نقصان کی چیز ہے، لیکن اس کے نقصان کا صحیح اندازہ نہیں معلوم۔ دوستو، گناہ کے صحیح نقصان کا صحیح اندازہ اور صحیح نقصان، اس میں سب سے پہلے 1-2 بات بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے سے سب سے پہلے انسان کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا مالک اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جب اس کا مالک اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوتا ہے، اللہ کا غصہ اس پہ حلال ہوتا ہے، تو پھر آخرت کی تباہ نہیں ہوتی میرے دوست، دنیا بھی اس کی تباہ ہو کرے گا۔ پھر وہ بے شک مالوں میں ہو، بے شک وہ فیکٹریوں والا ہو، بے شک وہ کاروبار والا ہو، بے شک وہ جائیداد والا ہو، بے شک وہ مکانوں والا ہو، دکانوں والا ہو، سپر اسٹور والا ہو، اور پیسے والا ہو، اور لاکھوں اربوں خربوں میں کھیلتا ہو، لیکن جب مالک ناراض ہو جائے، اللہ کی ناراضگی جب اس پر حلال ہو جاتی ہے، پھر بے شک اسباب راحت تو اس کے پاس بہت ہوتے ہیں، لیکن اس کے دل میں جھانک کے دیکھو تو دور دور تک کہیں سکون، کہیں اطمینان نظر نہیں آتا، راحت نظر نہیں آتی، بہت دور تک۔ اسی لیے میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، اگر تم بلا وجہ پریشان ہو نا، اور پریشانی کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کیوں پریشان ہیں، لیکن ہے پریشان، تو میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، پتہ ہے یہ پریشان کیوں ہو؟ ایسا لگتا ہے کوئی انجانا گناہ ہوا ہے جس کی ابھی تک تم نے معافی نہیں مانگی۔ بلا وجہ پریشانی، بلا وجہ غم، کوئی ایسا گناہ اس کا سبب ہے جس کی ابھی تک معافی نہیں مانگی گئی، اللہ سے ابھی صلح نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے تمہارے پاس یہ مصیبت اور یہ غم اور یہ پریشانیاں تمہیں موجود ہے۔ ارے بندے اٹھ، اور اٹھنے کے بعد اپنے رب سے تعلق درست کر، 2 رکعت نماز پڑھ، وضو کر، 2 رکعت نماز پڑھ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھک جا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے اور کہے اللہ مجھے تو یاد نہیں ہے لیکن ہوں گنہگار، بہت ہی کمزور ہوں، مگر میرے اللہ تیری رحمت، میرے گناہ جتنے زیادہ ہو جائیں تیری رحمت کے مقابلے میں کوئی نہیں، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، خدائے پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، آپ کا کام ہوگا دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنی، اور اگر آپ کا غم پھر بھی دور نہ ہو جائے محمد بلال کے غریبات پکڑ لیا۔ اتنے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، بلا وجہ غم کی محض وجہ یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ کوئی گناہ ہوا ہے جس کی ابھی معافی پینڈنگ ہے، توبہ پینڈنگ ہے، توبہ نہیں کر رہا، اللہ سے صلح کر،
ایک جملہ اور دیے جاتا ہوں، میں اپنے مولانا بشیر سلو کی نظر کرتا ہوں، یہ میرے اس طرح کے چٹکلے سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو یاد رکھتے ہیں اور موقع بموقع اس کو پھینکتے ہیں، میں ان کی نظر کرتا ہوں۔ بندے کا حال یہ ہے 99 آپ نے نیکیاں کی ہو، 99 نیکیاں، اور اگر ایک غلطی آپ سے ہو جائے نا تو 99 کو بھول جاتا ہے، ایک کی اشاعت کرتا ہے، اسے انسان کہتے ہیں۔ 99 نیکیاں، اور اس 99 نیکی کے بعد ایک گناہ ہو جائے تو اس ایک گناہ کو پکڑے گا، 99 پر جھاڑو پھیر دے گا، ایک کو پکڑے گا اور اشاعت کرے گا، اسے انسان کہتے ہیں۔ اور 99 گناہ ہو جائے، 99 نافرمانی ہو جائے اور ایک اچھی چیز ہو جائے، 99 گناہ پر جھاڑو پھیر کر ایک کو پروان چڑھاتا ہے، اسے رحمان کہتے ہیں۔ انسان وہ جو 99 نیکیوں پر جھاڑو پھیر دے اور ایک گناہ کو پکڑ کر لوگوں میں اس کی تشہیر کرے، وہ انسان ہوتا ہے۔ اور جو 99 گناہ کو چھوڑ دے، ایک نیکی مغفرت توبہ کی تم نے کر لی ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں دیکھتا تو نے کیا گناہ کیا ہے، آ گیا نا میرے در پر، مانگ لی نا مجھ سے معافی، میں تیرے 99 پر جھاڑو پھیر دیتا ہوں اور پھر ایک ہی کی تشہیر کرتا ہوں، اسے رحمت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے نا اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں، آج تک جتنے گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، خلوص دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ مت دیکھو کتنے گناہ ہیں۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 حدیث آپ کو پیش کرتا ہوں، حدیث پاک اور اپنی بات ختم کروں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، مجھے تو گناہ نے مار دیا ہے، اب مجھے بچنے کی کوئی امید نہیں، ہائے میرے بڑے بڑے گناہ، ہائے میرے گناہ، میں تو اپنے گناہوں کی وجہ سے مارا گیا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جابر 1-2 دفعہ کا یا 3 مرتبہ کا، مسجد میں بیٹھا ہوا زور زور سے رو رہا اور کہہ رہا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے پیارے پڑھ اللہم، آپ لوگ بھی پڑھ رہے، اللہم اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ بس اتنی دعا پڑھائی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی۔ ترجمہ خلاصہ، اللہ مجھے یقین ہے، مجھے پتہ ہے میرے گناہ کی کوئی حد نہیں ہے، میرے گناہ ریت کے ذرات سے زیادہ، آسمان کے تاروں سے زیادہ، بارش کے قطرے سے زیادہ، گھاس کے تینکے سے زیادہ، درخت کے پتے سے زیادہ، سمندر کی جاگوں سے زیادہ، انسانی سانسوں اور بالوں سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ میرے گناہ کتنے زیادہ ہیں، مگر مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ میرے گناہ تھوڑے ہیں تیری رحمت کے مقابلے میں، تیری مغفرت کے مقابلے میں میرے گناہ تھوڑے ہیں، تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ ورحمتوں کا ارجع عندی من عملی، اور اللہ مجھے اپنے عمل پر اتنا بھروسہ نہیں جتنا تیری رحمت پہ بھروسہ ہے۔ یہ دعا سکھائی، ایک دفعہ پڑھائی، کہا پھر واپس کے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ دوسری دفعہ پڑھایا اور کہا پھر کہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ جب 3 دفعہ پڑھا دیا، میرے آقا نے فرمایا جل جا، تو روتا ہوا آیا تھا نا، اب ہنستا ہوا چلا جا، اللہ نے تیری مغفرت کی۔ تو آیا تھا یہ چیخ ہائے پکار کر کے کہ ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، وہ تو مجھے جہنم میں گرا کے رہیں گے۔ کہا جس شخص نے 3 مرتبہ خلوص دل کے ساتھ یہ دعا پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ چاہے جتنے زیادہ کیوں نہ ہو اس دعا کی برکت سے معاف کرے۔ دعا کیجئے نا، اللہ میرا آپ کا پڑھنا بھی قبول فرمائے۔ ہم نے تو سمجھ کے پڑھا نا، آپ سمجھ گئے نا، اے اللہ میرے گناہ کی حد کوئی نہیں، لیکن اللہ میرے گناہ اگر میں لے آؤں نا، اگر میں گناہ ادھر لے آؤں اور تو اپنے حساب کے ساتھ آ جا، اپنی مغفرت کے ساتھ آ جا، تو اللہ تیری مغفرت کے مقابلے میں میرا تو گناہ کوئی معنی نہیں، اڑ جائیں گے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ سے ایک دفعہ اللہ نے الہام میں کہا، شبلی تیرے گناہ تو میں نے تیرے اوپر پردہ رکھا ہوا ہے،
الہام ہو رہا حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے بات ہو رہی، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بات ہو رہی الہام کا، شبلی تیرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، میں نے تیرے گناہوں پر پردہ رکھا ہوا ہے، اگر تیرے اس پردے کو میں ہٹا دوں اور تیرے گناہ لوگوں کو ظاہر کر دوں نا تو کوئی تیرے پاس بیٹھے گا، تو تیرے گناہ لوگوں کو دکھانا دوں۔ اللہ کی طرف سے الہام ہوا حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی موج میں آ گئے، کہنے لگے اللہ بے شک صحیح ہے، بے شک میرے گناہ اتنے زیادہ اور اتنے خطرناک قسم کے، آپ نے پردہ رکھا ہوا ہے، اگر آپ اٹھا دوں تو کوئی بیٹھے نا، لیکن اللہ آپ کی رحمت کا بھی مجھے پتا ہے، میں آپ کی رحمت لوگوں کو بتا دوں نا کہ تو کتنا رحیم ہے تو ایک بندہ بھی آپ کو سجدہ کرنے والا نہیں ملے گا، ایک بندہ بھی سجدہ، میں تیرے رحمت کو اگر کھول دوں تو آپ کو سجدہ کرنے والا ایک بندہ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ نے کہا اچھا میں تیرے گناہ نہیں بیان کرتا تو میری رحمت بھی نہیں، تھے رہے فیصلہ ڈیل کر لیتے، ایگریمنٹ کر لیتے، تو بھی اسی طرح رہے میں بھی اسی طرح رہتا، اس کی رحمت بندے کے گناہ آسمانوں تک چلے جائیں، آسمانوں کے کناروں کو چھو لے، اللہ فرماتے آ گیا بندہ، گناہ آسمانوں تک ہے، اس کو خود اندازہ نہیں کہ کیا کیا گناہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ بندہ آ گیا، اور بندہ آ کر ابھی اتنا وضو کر کے آیا، وضو کر کے آ کر مصلی پر بیٹھا ہے، اور مصلی پر بیٹھ کر اتنا ہی کہہ رہا ہے یا رب، یا ابھی اس نے دعا نہیں مانگی، ابھی اس نے کہا نہیں اللہ مجھے معاف کر دے، صرف اتنا کہا اے میرے اللہ۔ اللہ فرماتے بندے تو بعد میں کہے گا، پہلے میری سن لے، اب یہ بات ہو رہی اس کے کہنے اور اس سے پہلے کے درمیان، اللہ فرماتے کہنا تو بعد میں، پہلی میری سن لے، اللہ سنا دے، کہا تو بعد میں کہے گا اور پھر میں معاف کروں تو مزہ نہیں آیا، تیرے کہنے سے پہلے ہی میں نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر تو بعد میں کہے گا تو مزہ نہیں آئے گا، تو نے مانگا اور میں نے دیا ہے، میں وہ ذات ہوں کہ تیرے مانگنے سے پہلے تیرے دل میں جھانک لیتا ہوں، تو مانگنے پہ آیا ہے، میں نے تیرے کہنے سے پہلے تیرے گناہ معاف کر۔ سونے جاتے ہیں، آخری بات پوچھتا ہوں، کھانے تو جائیں گے، کہو انشاءاللہ، سب نے زور سے بولی، سونے جاتے ہیں کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں؟ جاتے ہی نہیں، نیچے صوفہ پر سو جاتے ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا مولوی صاحب میں تو بستر، میں نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے اپنے بستر پر آرام نصیب کرے، کہنے لگے بستر تو دیکھا ہی نہیں، کو 6 مہینے ہو گئے، میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، اس کی بیگم آتی تھی ہمارے پاس تعویذ لینے کے لیے، دم کرانے کے لیے، میں نے کہا تمہارا شوہر بڑا دکھی لگتا ہے، کیوں، کیا اس نے کیا شکایت کی؟ میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے میں نے 6 مہینے ہو گئے بستر دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا پناہ ٹنگیا، اس طرح ایک موٹی اس نے گالی نکالی، اس نے کہا مولوی صاحب اس نے یہ نہیں بتایا کیوں نہیں دیکھا؟ میں نے کہا تجھے دیکھ لیا تو وہ بستر سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے بیٹھے ادھر ہی سو جاتا ہے، اس لیے اس نے بستر نہیں دیکھا، صبح ادھر سے ہی اٹھتا ہے، ساری رات ٹی وی دیکھتا رہتا ہے، اس لیے اس نے بستر نہیں دیکھا۔ ہم لوگ بستر پر جاتے ہیں سونے کے لیے، کیا کرتے ہیں؟ اور بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، یہ دعا پڑھ لیا کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ دوسری حدیث دے رہا ہوں 3 دفعہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ایک اور بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کا 3 بار بستر پر جا کر یہ دعا پڑھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ تیرے گناہ ہوئے، اگر ریت کے ذرات سے بھی زیادہ تیرے گناہ ہوئے، بندے تیرے زبان سے یہ نکلنے کی دیر تھی، میں نے تیرے سب گناہ معاف کر دیے۔ اللہ سے صلح کر کے سویا کرو، کیا معلوم یہ سونا آخری سونا ہو، اس سونے کو سونا بنا دو، اس سونے کو چاندی نہ بناؤ، لوہا نہ بناؤ، پیتل نہ بناؤ، اس سونے کو مٹی نہ بناؤ، اس سونے کو کیا بنا دو؟ سونا بنا دو، گولڈ بنا دو، صلح ہو جائے گی اللہ سے۔ کیا معلوم یہ زندگی کا آخری سونا ہو، عادت پڑ جائے گی، اگر جھانک بھی گئے عادت پڑ جائے گی۔ انشاءاللہ وہ دن جب ہمیشہ لمبا سونے کا آئے گا نا، اس دن بھی آپ اپنے زبان سے کلمہ اور یہ استغفار پڑھتے ہوئے دنیا سے انشاءاللہ عادت ڈال دو۔ تو دوستو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ اپنے گناہ ظاہری باطنی چھوڑ دو، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، نیکیاں کرو گے میرا فائدہ نہیں، گناہوں سے بچو گے میرا نقصان نہیں، پر میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں نے سارے جہاں کی چیزیں
تمہارے لیے بنائی. یا ابن آدم خلقت الاشیاء، جتنی چیزیں میں نے بنائی تیرے لیے بنائی. لکا، ساری چیزیں میں نے بنائی. وخلقتک، اور ابن آدم میں نے تجھے بنایا نا تو اپنے لیے بنایا ہے. ساری کائنات تیرے لیے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. میں تم سے پیار کرتا ہوں، اس لیے میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں. میں تم سے یہ کہتا ہوں ہر گناہ کو چھوڑ دو، ہر نافرمانی کو چھوڑ دو. جس کام کے کرنے کو کہا ہے کرو، فائدہ تمہارا ہے. جس کام سے بچنے کو کہا ہے بچ جاؤ، فائدہ تمہارا ہے. نہیں بچو گے، نہیں کرو گے، تمہارا نقصان ہے. پھر کل کلّا آ کر مجھے نہ کہنا اے اللہ یہ تو میں نے نہیں سمجھا تھا. میں نے تمہیں پورے قرآن مجید میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے بھی تمہیں بتلا دیا، یہ میرا پیغام پہنچا دیا. اب ماننا نہ ماننا تیرا کام ہے. آئیے نا مل کر دعا کرتے ہیں. اللہ سے پہلے تو ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اللہ سے معافی چاہتے ہیں. اے میرے اللہ، آج تک تیری جو نافرمانیاں ہوئی ہے اور آج تک تیرے حکم عدولی ہوئی ہے، ہم نے تیرے کہنے کو نہیں مانا، ہم نے تیرے منہیات سے بچے نہیں. اے اللہ صدق کے دل سے معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف فرما. آمین. کہو نا استغفر اللہ، دل سے کہو استغفر اللہ. دل کی گہرائیوں میں ڈوب کر اپنے آپ کو شرمندہ، نادم، اپنے احساس کے ساتھ، احساس ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے احساس کے ساتھ، اس کا کھایا، اس کا پیا مگر اس کا گایا نہیں، اس کے حکم پر نہ چلے. ارے دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو اسے حرام، اسے نمک حرام کہتے ہیں، اسے احسان فراموش کہتے ہیں. تو وہ کیا کھلائے گا، کیا پلائے گا؟ لیکن جس کا کھایا، جس کا پیا، جس نے سب کچھ دیا، وہ سب کچھ دیا جو ہم چاہتے تھے، سب کچھ جیسا ہم چاہتے تھے ویسے دیا، لیکن ہم نے اس کی حکم کی خلاف ورزی کی ہے. تو آئیے نا احساس ندامت میں ڈوب کر ہم اپنے اللہ سے کہتے ہیں اللہ آج تک جو ہوا ہے اللہ ہم اس پر معافی چاہتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما. اور پھر ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اور اللہ آئندہ ہماری جو زندگی جتنی بھی ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اے اللہ اس زندگی کو اپنے احکامات پر چلنے والی زندگی بنا دے اور اپنے منہیات سے بچنے والی زندگی بنا دے، تاکہ ہم تیرے حکموں کو تیرا حکم سمجھ کر اس میں اپنا فائدہ سمجھ کر اور تیرے نافرمانی سے تیرے حکم سمجھ کر اور اپنا فائدہ سمجھ کر ہم بچتے رہیں. انشاءاللہ اگر یہ زندگی اس طرح گزر گئی اور صبح شام استغفار کرتے رہے، اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہ سے اس حال میں ملاقات ہوگی، وہ ہم سے راضی ہوگا اور اللہ ہم کو راضی کر دے گا. ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے ایک اللہ کو راضی کرنا، ایک اللہ کو خوش کرنا. اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر گئے دوستو، پھر تو ہم کامیاب ہو کر گئے. ایک بچے کو ہم نے کالج بھیجا، یونیورسٹی بھیجا ہو، دارالعلوم میں بھیجا ہو، وہ دارالعلوم نہ پڑھے، 5 6 8 10 سال خراب کر کے وہ واپس آ جائے تو باپ کتنا دل دکھتا ہے، کہتا ہے یار پیسے بھی ضائع ہوئے، عمر بھی ضائع ہوئی اور تم اپنے مقصد میں کامیاب بھی نہ ہوئے. اور پھر وہ جب بڑا ہوتا ہے تو کتنا پریشان ہوتا ہے، کاش میں پڑھ لیتا، اللہ نے زندگی دی کہ دنیاوی زندگی میں جا کر مجھے راضی کرو. اور جب ہم اللہ کے سامنے پہنچے اور اللہ راضی نہ ہو تو دوستو ہماری زندگی تو ختم ہوگی، تباہ و برباد ہوگی. اس وقت پچھتائیں گے، اس وقت پچھتانے سے کیا حاصل ہوگا، کیا ملے گا؟ اس لیے میرے لیے دعا کریں، دل جان سے ہاتھ جوڑ کر آپ سے استدعا کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر آپ سے بنتی کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، میرے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس آنکھ بند ہونے سے پہلے اس پاک ذات کو راضی کرنے والوں میں مجھے بنا دے. آمین. اس حال میں دنیا سے جاؤں کہ وہ راضی ہو مجھ سے. آپ ناراض ہیں؟ آمین نہیں کہیے. آمین. آمین. میں آپ کے لیے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ آپ کو دنیا سے اس حال میں موت دے کہ اللہ آپ سے راضی ہو. آمین. اللہ مجھ سے راضی ہو، اللہ ہم سب سے راضی ہو، آمین. اللہ سارے مسلمانوں سے راضی ہو. انشاءاللہ وہی زندگی کامیاب زندگی اور قیمتی زندگی ہے. اور اگر دوسرا ادروائز اگر کوئی دوسرے راستے سے گئے، اللہ ناراض ہوئے، تو دوستو سراسر نقصان ہے. اللہ اس نقصان سے میری آپ کی حفاظت ہو. ایک بار پھر حضرت مولانا اشرف صاحب کی طرف سے اور
پورے آرگنائزر جنہوں نے حصہ لیا ہے اس خوبصورت پروگرام کو سجانے کے لیے، میں ان کے لیے بھی اللہ کی پاک بارگاہ میں بصمیم قلب دعا کو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس کاوشوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس طرح کی مجلسیں بار بار اللہ تعالیٰ منعقد کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال جب میں آیا تھا اسی موقع پر، تو ہم نے اس وقت ارادہ کیا تھا کہ ہر سال اس موقع پر انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ ایک ملاقات اور ایک مجلس آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ دوسری مجلس ہے، دعا کیجیے ہم رہیں نہ رہیں حتیٰ قیامت اللہ یہ مجلسوں کا سلسلہ جاری رکھے۔ اور جو حضرات پہلے دن یہ دوسرے دن اس مجلس میں شریک تھے، آنے والے مقررین ان کے لیے ان سے دعا کی درخواست کریں گے، ہم ان کے لیے ریکویسٹ چھوڑ کے جاتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی مجلسیں ہوں، ہر محفل میں شریک ہونے والے زندہ ہوں یا اس کی رحمت میں پہنچ گئے ہوں، ان کے لیے دعا ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ پاک پروردگار ہماری حاضری قبول فرما، اللہ ہمارا کہنا سننا قبول فرما۔ پروردگار عالم اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے کہلوایا بھی تو نے ہے، سنوایا بھی تو نے ہے۔ اے اللہ یہ تیری ہی توفیق سے ہوا، نہ بول سکتے تھے نہ سن سکتے تھے، اگر تیری توفیق شامل حال نہ ہوتی۔ اے اللہ تو نے ہمارے اوپر نظر و کرم کی ہے، ہمیں گھروں سے اٹھایا، مسجدوں میں لایا، محفلوں میں بٹھایا، اے اللہ ہم سے کہلوایا سنوایا۔ اے اللہ یہ سب کچھ تیری توفیق سے ہوا ہے، تیری رحمت سے ہوا ہے۔ اے اللہ اسی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹا کر اے اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ ہمیں غیروں سے چھڑا لے۔ اے اللہ جب ہم تیرے ہیں، اے اللہ جب ہم تیرے ہیں تو پھر کسی اور کی کیوں ہے؟ اے اللہ جب ہم تیرے ہیں اور تیرے ہی رہنا چاہتے ہیں، اے اللہ نفس و شیطان اور اس طرح کے جتنے تجھ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، اے اللہ عافیت سے ان سے چھڑا کر اے اللہ اپنی پاک جناب کی طرف ہمیں متوجہ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا ہی کے چھوڑ، اے اللہ ہمیں اپنا بنا ہی کے چھوڑ۔ اے اللہ ہم کسی کے نہیں ہیں تو پھر کیوں کسی کے بن کے رہیں؟ اللہ بس تیرے ہی ہیں، تیرے ہی ہیں اور تیرے ہی رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب ایک ایک فرد کو، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہو، اللہ اپنا بنا، اللہ ہمیں اپنا بنا، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، غیروں سے چھڑا لے۔ اللہ ہمارے مرحوموں کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے مرحوموں کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے دوست احباب کی، ہمارے مرشدین اور مسترشدین کی، ہمارے مشائخ کی، ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابر کی، اللہ ہمارے ائمہ کرام کی، اے اللہ ہمارے بزرگوں کی، سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ سب کے درجے بلند فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی جان مال عزت آبرو، اے اللہ علم و عمل ہر چیز میں برکت ہی برکت عطا فرما۔ اور اللہ اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں آخرت میں ان کے درجے بلند فرما۔ جہاں کہیں ان کی قبریں بنی ہوئی ہے اے اللہ ان کی تربت کے ذرے ذرے پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ اپنے نور سے ان کی قبر کو منور فرما۔ اے اللہ ہمیشہ ان کی قبر پر اپنے رحمت کا سایہ بنائے رکھنا۔ پروردگار عالم آخرت میں ہمیں ان کے زمرے میں اٹھانا، اے اللہ ان کی جماعت میں اور ان کے گروہ میں اللہ ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، خاص طور پر کینسر کے مریض، اے اللہ چاہے وہ ٹریٹمنٹ ان کے چل رہی ہو، ٹریٹمنٹ ہو چکی ہو، اے اللہ ان کی ٹریٹمنٹ کو کامیاب فرما۔ اے اللہ 100% اس میں اپنی رحمت سے شفا رکھ دیجئے اور انہیں مکمل شفا عطا فرما۔ پروردگار عالم اس بیماری کے دوبارہ اور لوٹ کر آنے سے ان کی حفاظت فرما۔ اور اللہ جن کو تو نے آج تک محفوظ فرمایا ہے، اے میرے مالک اپنی رحمت سے مرتے دم تک انہیں اس طرح کی مہلک بیماریوں سے محفوظ کیے رکھنا، بچائے رکھنا۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت سے پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتیں ختم فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما۔ اللہ ملک سیریا کے حالات کو درست فرما۔ اللہ ہماری وہ مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اور بچے اے اللہ جو سردیوں میں ٹھٹھر رہے ہیں، اور اللہ وہ نقشہ تو
راحت سونے نہیں دیتا کہ جس کا بچہ سردی سے اکڑ گیا تھا اور ماں اس پہ جھک گئی تھی کہ میں اپنے بچے کو اپنے وجود سے گرم کروں، اور جب صبح اس کا خاوند اسے دیکھنے کے لیے گیا تھا تو بچہ بھی مر چکا تھا اور ماں بھی مر چکی تھی۔ کہ اللہ وہ ماں اپنے بچے کو گرم رکھنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے گئی اور دونوں تیری رحمت کو پہنچ چکے۔ اے اللہ ان کے درجے بلند فرما، اے اللہ ان کے خاوند کے دل پر سکینت اور رحمت نازل فرما، اور اے اللہ جن بھائیوں نے ان کی دامے درمے قدمے سکھنے مدد کی، اللہ ان کی مدد و نصرت کو قبول فرما۔ اے اللہ ان پر سے یہ دن ختم فرما، اے اللہ ان پر سے یہ دن ختم فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ہدایت دے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اے اللہ ان کے ظلم سے ان لوگوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو تیرے بندوں کے لیے اے اللہ رحمت کا ذریعہ بن رہے ہیں اور وہاں محنتیں کر رہے ہیں، اللہ تو ان کی محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ تو ان کی جان مال عزت آبرو کی ہر طرح کی قربانیوں کو قبول فرما۔ پروردگار عالم اے اللہ جہاں کہیں مسلمان بلکہ انسانیت پریشان ہے، اے اللہ ان انسانیت کو ان دکھوں سے پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جس ملک میں رہ رہے ہیں اے اللہ اس ملک کے احوال کو بھی درست فرما، یہاں سے ریسیشن کو ختم فرما، اے اللہ یہاں سے ریسیشن کو ختم فرما، کساد بازاری اور معاشی اقتصادی اللہ حالات کو بہتر فرما، اس ملک کے باشندوں کو ہمارے حق میں اے اللہ نیک خواہشات رکھنے والا بنا، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے لیے ایک اچھا مثالی مسلمان بنا، ہماری حرکتوں کی وجہ سے یہ دین سے متنفر نہ ہوں، اے اللہ ایسے ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے اچھے اخلاق کی وجہ سے یہ دین اسلام کی طرف مائل اور راغب ہوں اور دین اسلام کو قبول کرنے والے بن جائیں، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ان کے امتی بن جائیں، اے اللہ ایسے ہمیں اخلاقی مسلمان بنا۔ پروردگار عالم اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی ازواج پر، ان کے اولاد پر، ان کے اصحاب پر، اور اے اللہ ان کی امت کے علماء کرام پر اور ان کی امت کے ایک ایک فرد پر اے اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سکون دے، اے اللہ ہم سب کو سکون دے، اے اللہ ہم سب کو راحت دے، اے اللہ ہم سب کو امن دے، اے اللہ ہم سب کو چین و اطمینان دے، اے اللہ انتشار سے، ذہنی انتشار، فکری انتشار، مالی انتشار، ہر طرح کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے یہ جو مجمع آیا ہے نہیں اللہ غلط کہہ گیا، آیا نہیں ہے، تو لایا ہے، اللہ جب تو اپنی رحمت سے لایا ہے تو اس مجمع میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو قبول فرما، اللہ ہمارے رگ و پے میں اپنے اور اپنے آقا کی محبت کو دوڑا دے، اللہ ہمارے رگ و پے میں اپنے محبوب کی محبت کو سرایت کرا دے، اے اللہ صبح شام دن رات ہم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار رہیں، اے اللہ ان کی غلامی کو اپنے لیے قابل فخر سمجھیں، ان کی اتباع کریں، اللہ ایسے مسلمانوں میں بنا دے، اللہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے ان کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہیں اللہ ان کی تمناؤں کو قبول فرما، اللہ ان کی تمناؤں کو قبول فرما، اللہ ان کی حاجتوں کو پوری فرما، ان کی مشکلات کو اللہ آسان فرما، اللہ ان کی پریشانیوں کو غم کو دفع فرما، اللہ جس مدرسے میں اور جس اسکول میں بیٹھ کر اللہ ہم نے آج یہ محفل سجائی ہے اللہ اس اسکول کو بھی پورے علاقے والوں کے لیے رحمت کا ذریعہ فرما، اللہ علم کا ذریعہ فرما، اے اللہ یہاں جو دامے درمے قدمے سخنے جو بھی یہاں اللہ محنتیں کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، نصرت کر رہے ہیں، اللہ اسٹاف ہو، مردوں میں ہو، عورتوں میں ہو، اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما، اس مدرسے کو اسکول کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، ان کی تمام ضروریات کو خزانہ غیب سے پوری فرما، یہاں جتنے بھی علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اللہ ان کی شان میں برکت عطا فرما، ان کی عزت میں برکت عطا فرما، ان کے علوم میں برکت عطا فرما، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، اللہ ان کے فیوز میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے کلام میں تاثیر پیدا فرما، اللہ ان کی وجہ سے لوگوں کو دین کی طرف مائل فرما، اے اللہ جو جو بولتے رہے اے اللہ لوگوں کے لیے ان پر عمل کرنا آسان فرما، اے اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما، تبلیغی جماعت اور اللہ دنیا بھر میں جہاں بھی محنتیں ہو رہی، جماعتیں ہیں، جمعیتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، دارالعلوم ہے، جمعیت ہے، اے اللہ سب علماء کی سب کی محنتوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ جہاں کہیں دین کا کام ہو رہا اور اس کا ہونا تجھے پسند ہے اے اللہ کام کرنے والوں کی اللہ کام میں مدد و نصرت فرما، اپنے سونے پیغمبر علیہ السلام پر اربوں خربوں بے شمار و بے انتہا بار درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما، زندہ رکھے اسلام پر، اور الہی جب موت کا وقت قریب ہو، نقشہ عجیب ہو
سامنے روضہ حبیب ہو اور زبان پہ کلمہ طیبہ نصیب ہو، ایسے مقدر فرما۔ الہی جب موت کا وقت قریب ہو، نقشہ عجیب ہو، سامنے روضہ حبیب ہو اور زبان پہ کلمہ طیبہ نصیب ہو، ایسے مقدر فرما۔ آخری وقت میں بھی ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ ربا اپنے سچے سچے سونے محبوب کے صدقے طفیل ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین آمین۔